السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مونا احمد۔ میرے چارہ گر بائی رخسانہ نگار عدنان، ایپیسوڈ 8۔ اندر داخل ہونے والے آفتاب زبیری تھے۔ ایک پل کو کمرے میں بیٹھے سارے افراد کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ موت کی سی خاموشی ساری فضا میں چھا گئی۔ آفتاب زبیری نے آنکھیں سکیڑ کر باری باری سب کا جائزہ لیا اور جیسے صورتحال یا موقع کی نزاکت کو بھانپنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک نظر سکڑی سمٹی سعدیہ بیگم کو دیکھا۔ اس وقت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ وہ نظریں جھکائے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں جکڑے اپنے بدن کی کپکپاہٹ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا ادھر؟ آفتاب زبیری کی گرجدار آواز نے کسی فولادی ہتھوڑے کی مانند خاموشی کی چادر پر ضرب لگائی۔ آؤ آؤ آفتاب، ادھر میرے پاس آ جاؤ، تم اچھے وقت پر آئے ہو، بالکل وقت پر۔ مکرم صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے خوش دلی سے ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولے۔ آفتاب زبیری نے کھا جانے والی نظروں سے انہیں دیکھا۔ رافع متوقع رد عمل کے خیال سے اشتعال میں آ کر ایک دم اٹھا تھا۔ انہوں نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی اور بڑے نپے تلے قدموں میں آگے بڑھ کر مکرم صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے بغیر کچھ کہے۔ سعدیہ بیگم کو لگا وہ خواب دیکھ رہی ہیں۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ انہوں نے بے حد آہستگی سے پاس کھڑے رافع کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ مولوی صاحب شروع کریں، بچی کے والد صاحب بھی آ گئے ہیں جن کے انتظار میں پہلے ہی خاصی دیر ہو چکی ہے۔ مکرم صاحب کی بات پر آفتاب زبیری نے طنزیہ نگاہ ان پر ڈالی اور مولوی صاحب کو دیکھنے لگے جو اب بسم اللہ پڑھ رہے تھے۔ سب کچھ بخیر و عافیت ہو گیا۔ محتشم اور روشی کا نکاح آفتاب زبیری کی موجودگی میں امن و سلامتی سے ہو گیا۔ رافع اور سعدیہ بیگم دونوں ہی بے یقینی سی کیفیت میں گرے بیٹھے تھے۔ آفتاب زبیری مکرم صاحب اور محتشم سے گلے مل کر مبارکباد دے رہے تھے۔ سعدیہ بیگم کو لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ کچھ ایسی کیفیت روشی اور اس کے پاس بیٹھی بیا کی بھی تھی۔ روشی تو نڈال سی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے تھوڑی دیر بعد وہیں بیٹھے بیٹھے ایک طرف لڑھک گئی۔ ابیہا کتنی بھی ناراض سہی تھی تو ایک لڑکی۔ انتقامی جذبات پر روشی اور سعدیہ پھپھو سے ہمدردی کا جذبہ غالب آ گیا تھا اور اس نے روشی کو برباد ہونے سے بچا لیا تھا۔ روشی روشی بیٹا روشی، وہ لحاف میں منہ سر لپیٹے بہت گہری نیند سو رہی تھی جب وقفے سے اس کے کانوں میں ایک ہی آواز پڑی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ آفتاب زبیری روشی کو پکار رہے تھے۔ ابیہا نے لحاف سے سر باہر نکالا۔ کمرے میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرے پلنگ پر روشی موجود نہیں تھی۔ کہاں گئی؟ ابیہا بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سستی سے اٹھ بیٹھی۔ اوہ، اسے یاد آیا، تھوڑی دیر پہلے شاید پھپھو اسے بتا کر گئی تھی کہ وہ روشی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں، تو گویا وہ دونوں ابھی تک لوٹی نہیں۔ روشی روشی، آفتاب زبیری کی بلند آواز گھر میں ایک بار پھر گونجنے لگی تو اسے مجبوراً اٹھنا پڑا۔ لحاف سے نکلتے ہی اسے سردی کا احساس ہوا تو تکیے کے پاس پڑا سویٹر پہن کر دوپٹہ درست کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ہفتہ بھر سے سردی کی شدت میں خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ آج 2 دن کے بعد اتنی چمکدار دھوپ نکلی تھی۔ وہ چور قدموں سے چلتی باہر آئی۔ اسے آفتاب زبیری کا سامنا کرنا ہمیشہ ہی دشوار لگا کرتا تھا۔ روشی کے نام کی تیسری پکار پر وہ دل میں اللہ کا نام لیتی آفتاب زبیری کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سامنے کرسی پر نہائے دھوئے اچھے کپڑے پہنے کہیں جانے کو تیار بیٹھے تھے۔ جی، اس نے دہلیز پر ہی رک کر نیچی آواز میں کہا تو انہوں نے چوکس ہو کر اسے دیکھا۔ روشی کہاں ہے؟ ان کا لہجہ نارمل تھا۔ وہ شاید پھپھو کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہے۔ وہ ابھی تک دہلیز پر کھڑی تھی۔ میں نے دوا کھانی تھی، اگر ایک گلاس پانی مل جاتا۔ وہ اتنے نرم لہجے میں بولے کہ بیا انہیں غور سے دیکھتے ہوئے سر ہلا کر مڑ گئی۔ پھوپھا جان اتنے اچھے کب سے ہو گئے بھلا؟ پانی کا گلاس لاتے ہوئے سوچ رہی تھی بیا۔ وہ گلاس ان کے سامنے پڑی میز پر رکھ کر جانے لگی کہ انہوں نے اسے پکارا۔
جی وہ رک گئے۔ انہوں نے ہتھیلی پر رکھی ڈھیر ساری گولیاں ایک ہی دفعہ میں ڈیل کر پانی کا پورا گلاس پی کر رکھ دیا۔ اور پانی دوں؟ خالی گلاس دے کر بیہا نے پوچھا۔ نہیں۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور وہ سر ہلا کر مڑنے لگی۔ بیہا، وہ نرم لہجے میں پھر پکارے۔ سنو۔ اس کے قدم ان کے لہجے پر وہیں جم کر رہ گئے۔ جج جی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں اور پھر چند لمحوں بعد وہ کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ پھوپھا جان، وہ لبوں میں یہی کہہ سکی۔ بیہا، بیہا میری بچی۔ مجھے ان کے ہونٹ کپ کپائے اور انہوں نے اپنے مضبوط ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے۔ میں تمہارا مجرم، خطا کار، گناہ گار، مجھے معاف کر دو بیٹی، میری بچی۔ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم نے ہمارے ساتھ جواب میں کیا کیا؟ دل چاہ رہا ہے بیہا میں کہیں ڈوب مروں، منہ چھپا کر مر جاؤں، کبھی تم سے جو گناہ گار نظریں چار نہ کروں۔ مجھے معاف کر دو اللہ کے لیے۔ وہ کرسی سے اٹھے اور گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ باندھ کر اس کے آگے سر جھکا کر رونے لگے۔ پھوپھا جان پلیز ایسے نہ کریں۔ وہ حیران پریشان 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پلیز، میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا ہے۔ میرا جرم قابل معافی نہیں۔ کسی کے کردار، کسی کی زندگی سے کھیلنا کبھی بھی قابل معافی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود میں نے صرف یہ سوچا تھا، اپنی تنگ دستی سے تنگ آ کر، اپنے گھر بچوں کی مخدوش حالت دیکھ کر شاید میں تمہارے گھر والوں کو بلیک میل کر کے تھوڑے سے پیسے حاصل، مگر انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ مگر تمہارا تو مجرم میں ہی ہوں نا۔ میں جانتا ہوں، جانتا تھا تم بے گناہ ہو، میری روشی کی طرح معصوم پاک دل۔ وہ ایک قدم آگے بڑھے اور بندھے ہوئے ہاتھ اس کے آگے کر کے فریادی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ پلیز پھوپھا جان، اب ان باتوں کا کچھ فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں۔ میں اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، انہیں پھٹکارے، نفرت کا اظہار کرے یا لا تعلق بن کر باہر نکل جائے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ آنسو بھرے چہرے پر خفیف سی مسکان لاتے ہوئے بولے۔ پتہ نہیں، وہ کوفت بھرے انداز میں آہستگی سے بولی۔ اس وقت بے شک نہ معاف کرو، مگر چند دنوں بعد تم کیا سب ہی مجھے معاف کر دیں گے، جن کا میں مجرم ہوں، گناہ گار ہوں، اپنی نیک وفادار بیوی کا، اپنے مظلوم بچوں کا؟ سب مجھے معاف کر دیں گے۔ مرنے والوں کو تو سب فراخ دلی سے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے کہتے ایک بار پھر آنکھوں میں پانی بھر لائے اور نڈال سے ہو کر میز پر بیٹھ گئے۔ کیا مطلب؟ وہ انہیں غور سے دیکھنے لگی۔ وہ یقیناً ایکٹنگ نہیں کر رہے تھے۔ یہ جو دوا ابھی میں نے کھائی، کئی دنوں بلکہ مہینوں سے کھا رہا ہوں، مگر کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ کہتے کہتے وہ اپنا سینہ مسلنے لگے۔ ان کے چہرے پر ایک دم سے زردی چھا گئی، آنکھیں جیسے ویران لگنے لگیں۔ میں سمجھی نہیں آپ کو، میرا مطلب ہے کیا بیماری ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمدردانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں میرا دل خانہ خراب کے تینوں والوز بند ہو چکے ہیں۔ میں جو یہ دن بتا رہا ہوں بونس سمجھو۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے تو بیہا اپنی جگہ دھک سے رہ گئی۔ اسی لیے تو میں جلد سے جلد اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کر دینا چاہتا تھا، اچھی سی جگہ پر، کہ اس نے اپنے کلاش باپ کے گھر غربت و افلاس کے جو سیاہ دن دیکھے ہیں وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہ آ سکیں۔ اسی لیے تو ظفر اچھا آدمی ہے، اگرچہ عمر میں روشی سے بڑا اور پھر روشی کے مقابلے میں کم پڑھا لکھا بھی۔ اور تیسری وجہ۔ وہ رکے اور سر جھکا کر سینہ زور زور سے مسلنے لگے۔ انہیں شاید درد ہو رہا تھا، وہ اپنے لب کاٹ رہے تھے، ان کی رنگت لمحہ بہ لمحہ زرد ہوتی جا رہی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا پھوپھا جان؟ وہ کرسی سے نیچے گرے جا رہے تھے۔ بیہا نے بے اختیار ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر انہیں سہارا دینا چاہا۔ میں ٹھیک ہوں بس میرا خدا۔ وہ سر اٹھا کر گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ مجھے اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنے کی مہلت دے۔ اور پانی؟ وہ کراہے تو بیہا گلاس اٹھا کر پانی لینے دوڑ گئی۔ انہوں نے پانی کے 2 گھونٹ پیے اور جیب سے گولیوں کی شیشی نکال کر اس میں سے ایک گولی اپنی زبان کے نیچے رکھ لی۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، صرف ان کے زور زور سے سانس لینے کی آواز کمرے میں چکرا رہی تھی۔ اب ٹھیک ہیں آپ؟ وہ قدرے تشویش سے بولی۔ آج 4 بجے روشی کا ظفرے سے نکاح ہے۔
وہ آہستگی سے بولے تو بیہا کو لگا ان کی ذہنی روح بہک گئی ہے۔ وہ 25 آدمیوں کے ساتھ آئے گا۔ کل میں آیا تو میں کیسے کچھ کہتا۔ ڈاکٹر محتشم بہرحال زفرے سے کروڑ درجے بہتر ہیں۔ وہ رک رک کر بول رہے تھے، مگر میری مجبوری، میں واقعی زفرے کا مقروض ہوں۔ آج اگر 4 بجے نکاح نہ ہوا تو وہ اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور میں جو اپنی موت سے روشی کی رخصتی تک کی مہلت مانگ رہا ہوں، آج شام کو ہی مر جاؤں گا۔ کیا کروں، کس سے کہوں، کون دے گا مجھے 2 لاکھ روپیہ؟ کون میری بات کا یقین کرے گا؟ رافع تو پہلے ہی مجھے مارنے کو تلا پھر رہا ہے۔ پھر روشی کے سسرال والے آج شام کو انہوں نے بھی آنا ہے۔ اگر ان کے سامنے یہ تماشا، اوہ میرے خدایا، میں ابھی کیوں نہیں مر جاتا؟ نہیں جینا مجھے ان ذلت بھرے لمحوں کا سامنا کرنے کے لیے۔ میں نے زندگی بھر کی کوئی خوشی نہیں دیکھی، اپنی معصوم بیٹی کی خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ تجھے نہیں منظور تو میری موت بھیج دے، میں مرنا چاہتا ہوں، میرے اللہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر سینہ مسلتے ہوئے بے اختیار روتے ہوئے کہے جا رہے تھے، پھپھا جان۔ بیہا نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ مجھ جیسے شخص کا مر جانا ہی بہتر ہے، جو بیٹی بیچ کر اپنا قرض اتارے۔ میرے اللہ تو گواہ ہے، میں نے یہ قرض کیوں لیا؟ رافع کے MBA میں داخلے کے لیے، سعدیہ کی بیماری کے لیے، اس گھر کے چولہے کے لیے۔ مگر کون میری بات کا یقین کرے گا؟ ایک برے شخص کا کون یقین کرے گا؟ وہ آنکھیں بند کیے روئے جا رہے تھے۔ مجھے موت دے دے، دے دے اللہ، مجھے موت دے دے۔ میں نے کبھی تجھ سے یوں ٹوٹ کر کچھ نہیں مانگا، میری فریاد سن۔ وہ گڑ گڑا رہے تھے۔ پھپھا جان۔ تھوڑی دیر بعد بیہا نے ان کا کندھا ہلا کر انہیں متوجہ کیا۔ انہوں نے لال انگارہ سی آنکھیں کھول کر کراہتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ لیں 2 لاکھ کا چیک۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چیک ان کے آگے کیا تو ان کی زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی، پورا جسم ایک دم ساکت ہو گیا۔ وہ چیک تھامنا بھی بھول گئے۔ لے لیں یہ پیسے اگر آپ کی ضرورت پوری کر سکیں تو۔ بیہا، میری بیٹی، میری بچی، تم عظیم ہو، تم واقعی نیک والدین کی اولاد ہو۔ ان کے ماں باپ کی عصمت کو سلام، جنہوں نے تم جیسا ہیرا جنم دیا۔ تم نے میری کمینگی کا جواب اتنی خوبصورت، اتنا عظیم دیا، میں ساری زندگی تم سے نکاح ہی نہیں ملا سکوں گا بیہا۔ بیہا تم کیا ہو؟ دیکھنے میں جتنی خوبصورت ہو، تمہارا دل اس سے کئی 1000 گنا زیادہ حسین ہے، قابل فخر ہو۔ میں ہمیشہ تمہارا مقروض رہوں گا، تمہارے اس احسان پر شکر گزار۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا بیٹی کہ میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں، جبکہ میرے اپنے گھر والے، میری بیوی، میرے بچے، احباب، کوئی بھی میرا یقین کرنے کو تیار نہیں۔ میرا یقین بھی کیا تو کس نے، جس کی زندگی میں نے برباد کی اپنے طمع، اپنے لالچ کی وجہ سے۔ بیٹی، اس بڈھے کو معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ وہ ایک بار پھر اس کے آگے ہاتھ باندھے دیوانہ وار سر ہلاتے، آنسو بہاتے جھکے جا رہے تھے۔ پلیز پھپھا جان۔ اسے ان کی حالت دیکھ کر عجیب سا سکون ملا۔ اتنے عرصے میں کسی نے تو اس کے دل کی پہچان کی، اس کے بے ریا جذبوں کو پہچانا، ورنہ تو وہ خود اپنی پہچان بھی بھول چکی تھی۔ تم عظیم ہو، بلند قامت، ہم جیسے نیچ لوگ تم جیسی دیوی کے قابل نہیں تھے۔ یہ میری بقیہ زندگی کی سب دعائیں تمہارے نام۔ آج تم نے اس بڈھے کو خرید لیا، ان 2 لاکھ کے عوض نہیں، اپنے حساس دل کے عوض۔ کبھی ہوا تو یہ رقم نہ سے ان جذبوں کا قرض اتارنے کی کوشش ضرور کروں گا، ضرور کروں گا۔ وہ اپنا چہرہ پونچھ رہے تھے۔ بیہا آہستگی سے باہر نکل آئی۔ دن میں نکلنے والی دھوپ دوپہر سے پہلے ہی رخصت ہو گئی، اس کی جگہ ہلکے ہلکے بادلوں نے لے لی، جو شام تک خوب گہرے اور بوجھل ہو گئے۔ رات پہلے اتری تھی کہ دھند، اس کا فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ دھند نے سردی میں اضافہ کر دیا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ہلکی ہلکی پھوار بھی پڑی۔ صحن پورا بھیگا بھی نہیں تھا کہ پھوار تھم گئی۔ شاید یہ رکی ہوئی بارش رات کو ہو۔ اس نے سر اٹھا کر سرمئی دھند کو دیکھتے ہوئے سوچا، بارش، آہا! اسے وہ ظالم بارش آ گئی، اس سے پہلے کہ یادیں پھر سے اس پر حملہ آور ہوتی۔ وہ سر جھٹک کر چولہے پر ابلتے دودھ کو دیکھنے لگی۔ بیہا، رافع کا کھانا یہیں لے آؤ۔ پھپھو کی آواز پر اس کی محویت ٹوٹی۔
ورنہ تو شاید دودھ بھی یوں ہی ابل جاتا۔ رافع ابھی کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا۔ روشی اندر کمرے میں شاید سو چکی تھی۔ وہ تو عجب گمسم سی ہو کر رہ گئی تھی۔ آفتاب زبیری صبح سے جو گھر سے نکلے تھے تو اب تک نہ لوٹے تھے۔ اس نے دن میں کئی بار اپنی اس جذباتی اجلت پر سوچا۔ وہ کسی کے رونے دھونے پہ یوں کمزور پڑنے والی تو نہ تھی۔ وہ پہلے تھی، مگر اب تو اسے خود کو لگتا تھا کہ وہ کسی پتھر کی مانند بے حس ہو چکی ہے، اور صبح کیسے پھپھا جان کے آنسوؤں نے اس پتھر کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ دن بھر میں وہ اس کی ایک بھی تجزیے نہ سوچ سکی۔ کہیں مجھ سے جذباتی پن میں کوئی غلطی، حماقت تو سرزد نہیں ہو گئی؟ بھلا اس بے وجہ بے موقع نیکی کی کیا ضرورت تھی، جبکہ میری اپنی زندگی منجدہار میں پھنسی کشتی کی طرح ٹھوکر کھا رہی ہے، اور ابھی جو میں نے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا، جو ہونا بھی ہے تو میں کیا کروں گی؟ اب بینک میں خدا جانے کتنی رقم ہوگی۔ یہ پریشان کن خیال اسے بار بار ہراساں کرتا رہا۔ شام ہونے تک اسے اپنی جلد بازی پر غصہ آنے لگا تھا۔ امی، کھانا کیا کسی ہوٹل سے آئے گا؟ رافع کچن کے پاس سے گزرتے ہوئے شاید اسے یوں یک ٹک آ کے شولوں کو دیکھتے ہوئے پا کر طنز سے بولا۔ ابیہا نے ایک گہرا سانس لے کر سالن گرم کرنا شروع کیا۔ ہاٹ پاٹ سے 2 روٹیاں نکال کر رومال میں لپیٹی۔ حالانکہ اسے پتا تھا کہ روشی رافع کے لیے گرم چپاتی اس کے آنے پر ہی پکاتی تھی۔ ایک بار اس نے ہاٹ پاٹ میں رکھی روٹی رافع کو دی تھی تو اس نے فوراً جتایا تھا، اچھا اب تم پر میری 2 روٹیاں بھی بھاری ہو گئیں، شام کو ہی پکا کر ٹھنڈی ٹھار میرے منہ پر مار رہی ہو۔ مگر ابیہا کو اس کے جتانے کی کم از کم ان دنوں قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ مکرم بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ 1-2 دن میں محتشم کے ساتھ واپس چلے جائیں گے۔ عالیہ بھابی البتہ یہیں رہیں گی۔ روشی کے کاغذات بننے میں 2 یا 3 ماہ لگ سکتے ہیں۔ تب ہی شادی کی ڈیٹ فکس کریں گے، اور ان کی کوشش جلد سے جلد یہ سب کرنے کی ہوگی، کیونکہ عالیہ بھابی زیادہ دن ادھر نہیں رہ سکتی۔ وہ خود کہہ رہی تھی کہ وہ ادھر شادی کی تیاریوں کے لیے رکیں گی۔ اس لیے وہ کھانا لے کر اندر گئی تو پھپھو رافع کو بتا رہی تھی، معلوم ہے مجھے امی، اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں۔ اب جاب تو پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں۔ شادی کے لیے جو کچھ بینک میں موجود ہے اس سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ تھوڑا کسی سے قرض لے لوں گا۔ وہ جواب میں سر جھکا کر بولا، اور پھر رومال میں لپیٹی روٹی کھولتے ہوئے ایک تکھی نظر پڑتی ہوئی ابیہا پر ڈالی، جسے نظر انداز کرتے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ مکرم بھائی تو منع کر رہے ہیں کہ انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ عالیہ بھابی بھی بار بار یہی بات کہہ رہی ہیں، مگر بیٹا ہمیں پھر بھی کم از کم کپڑے اور زیور، تم جو پیسے بینک میں جمع کیے ہیں بس انہی سے کام چلانے کی کوشش کرنا، قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ جاب جانے کب ملتی ہے، خواہ مخواہ خود کو پھنسانے والی بات۔ باقی بیٹیوں کے معاملے میں اللہ خود مددگار ہوتا ہے۔ دیکھو اس نے کیسے بڑے لوگ ان حالات میں ملائے ہیں کہ میں ساری عمر سجدہ شکر ادا کرتی رہوں تو حق ادا نہ ہو۔ اللہ میری بچی کی آئندہ زندگی آسان کرے۔ بڑے دکھ دیکھے ہیں اس نے اس چھوٹی سی عمر میں۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ رافع نے آدھی روٹی کھا کر کھانا پرے کر دیا تھا۔ امی بھوک نہیں ہے، شام میں سموسے کھا لیے تھے۔ اس وقت بس ایک کڑک چائے بنوا دے، سردی بہت لگ رہی ہے، میں اب لیٹوں گا۔ روشی آج اتنی جلدی سو گئی؟ دوا لی اس نے؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں دوا تو لی تھی، اس لیے شام جلدی سو گئی۔ تم نے کچھ بھی نہیں کھایا، اور چائے بنا اب کس لیے؟ نیند بھگانے کے لیے۔ اب کون سا تمہیں پڑھنا ہوتا ہے؟ یوں چائے پی پی کر اپنا دماغ خشک کرنے کی کیا ضرورت؟ امی سارا دن نہیں پی، اس لیے اب بھی آرام کریں۔ موسم ایک دم ٹھنڈا ہو گیا ہے، لگتا ہے رات کو بارش ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تو سعدیہ بیگم ابیہا کو آوازیں دینے لگی۔ چائے کا آرڈر سن کر ابیہا کا خون کھول گیا۔ نوکر سمجھ رکھا ہے لارڈ صاحب نے مجھے، اور روشی صاحبہ یوں ہفتہ بھر سے پلنگ سنبھالے پڑی ہیں جیسے آج ہی رخصت ہو رہی ہیں، اور میں رہ گئی ان فضول چاکریوں کے لیے۔ اس نے کھانے کے برتن پٹک کر چائے کا پانی چولہے پر رکھ دیا۔ جتنی دیر تک چائے کھولتی رہی وہ بھی جلتی اٹھتی رہی۔
یہ چائے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے لٹ مار انداز میں کہا اور میز کی طرف دیکھا جو کتابوں کے ڈھیر، کاغذوں، تولیے، برش اور نامعلوم کن کن چیزوں سے اٹی پڑی تھی۔ 2-3 دن سے اس کمرے کی کسی نے صفائی بھی نہیں کی تھی۔ میز پر چائے کا مگ رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ رافع لحاف ٹانگوں پر ڈالے بیٹھا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب لیے۔ مجھے دے دو، اس نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر کہا تو وہ کوفت بھرے انداز میں کپ لیے اس کی طرف بڑھی۔ اس نے مگ آرام سے پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے ابیہا کا ہاتھ بھی۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سنبھلتے سنبھلتے بھی بیڈ کے کنارے پر گر گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے، وہ غصے میں چیخی اور اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ یہ بےہودگی نہیں، وہ رکا اور پلٹ کر چائے کا کپ سائڈ ٹیبل کے کونے پر رکھ دیا۔ ایکسکیوز ہے۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اور بھی سخت ہوگی۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر ڈالے۔ پہلی بات تو یہ مائی ڈیئر وائف کہ اس ہاتھ کو تھامنے کا حق خود تم نے مجھے دیا ہے نکاح نامے پر سائن کر کے، اور اب اگر مجھ ناچیز نے اپنا حق ذرا سا استعمال کرنے کی جسارت کی ہے تو اس قدر خفا ہونے کی وجہ۔ وہ اس کے لال و بوکا چہرے پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا، کیا ابھی تک ناراض ہو؟ مجھے کیا ضرورت ہے ناراض ہونے کی؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ اس نے ایک بار پھر زور لگایا۔ ضرورت؟ ہاں، ضرورتوں کی مار تو پڑی ہے تمہیں۔ میرے ساتھ بند کر۔ وہ گہرا سانس بھر کر بولا، اچھا ایسے کرو، ایک کام کرتے ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر گرفت ذرا سی ڈھیلی کرتے ہوئے بولا۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ موسم بھی ہے، موقع بھی، دستور بھی۔ وہ اس کی طرف جھک رہا، کمرے کا دروازہ بند کرو اور میرے ساتھ ایمان سے سردی بہت ہے۔ اب میری شادی بیچاری اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ تازہ دم کرنے کا کوئی انوکھا طریقہ تو میرے دماغ میں نہیں آ رہا سوائے اس دیری پر ڈھیر ساری معذرت، پیار بھری معذرت کے ساتھ۔ اس نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑ کر چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ سب اچانک غیر متوقع تھا کہ ایک لمحے کو ابیہا کا دل زور زور سے دھڑک کر بے بس ہو گیا۔ اس کا ٹھنڈا ٹھار چہرہ گرم مضبوط ہاتھوں کے حصار میں تھا۔ تم اگر میرا ساتھ دو بیہا، میرے ساتھ میرے پاس ہو تو یقین کرو یہ مشکلات کچھ بھی نہیں، اور مجھے لگتا ہے اب مجھ سے ایک پل کو بھی دور ہوئی تو شاید میری زندگی میں ایک بھی آسانی نہیں آئے گی۔ تمہارے ہونے نے میرے لیے ہر مشکل کو بھی سہل کر دیا ہے، صرف تمہارے ہونے احساس نے۔ اگر یہ احساس محبت بن جائے تو میں سمجھوں گا مجھ سا خوش نصیب اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ بیہا، آئی ریئلی لو یو۔ پہلے مجھے خود بھی اس کا یقین نہیں تھا، مگر اب ان 4 دنوں میں جو کچھ ہوا، اپنے اشتعال بھرے رد عمل، تمہاری ناراضگی اور خفگی نے پتہ نہیں میرے اندر کیا کچھ بدل کر رکھ دیا ہے۔ تمہارے دور جانے کے خیال سے ہی میں نے خود کو چور چور ہوتے محسوس کیا ہے، جو اگر تم ذرا مجھ سے دور چلی جاؤ تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہو۔ ان 3 دنوں نے مجھ پر انکشاف کیا ہے بیہا، تمہاری محبت کا، تمہاری ضرورت کا۔ بیہا، میری یہ تشنگی مٹا دو بیہا، میں۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے گرم سانسوں کے ساتھ بوجھل آواز میں کہتے ہوئے شاید اپنے آپ سے بھی بے خبر تھا، بہت خوبصورت ڈائلاگ ہیں، لگتا ہے اس کتاب سے رٹے ہیں۔ وہ جھٹکے سے اسے پرے دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر میں آپ کے بغیر خود کو ادھوری نہیں، بلکہ آپ کی غربت میں مجھے اپنی زندگی اور بھی بے معنی، بے مقصد لگنے لگتی ہے۔ آپ میرے قریب آتے ہیں مسٹر رافع تو میرا جی چاہتا ہے میں خود کو ختم کر لوں۔ اگر پہلے یہ جرأت نہیں کر سکی تو اب کر لوں گی۔ مجھے آپ کی غربت سے وحشت ہوتی ہے اور جینے سے نفرت بھی۔ اگر انسان کسی کے پاس آنے پر خود کو مار دینے پر تل جائیں تو سوچیں وہ اس شخص سے کتنی نفرت کرتا ہوگا۔ آئی ایم سوری ٹو سے بٹ آئی ریئلی ہیٹ یو۔ اور آپ پر ان 3-4 دنوں میں میری محبت کا راز منکشف ہوا ہے تو مجھ پر ان 4 دنوں میں آپ کی اس دوہری شخصیت کا پردہ چاک ہوا ہے۔ پہلے مجھے آپ سے بیزاری ہوتی تھی اور تھوڑی سی الجھن، مگر ان 4 دنوں میں مجھ پر کھلا کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، اور یہ نفرت اب کبھی محبت میں تبدیل نہیں ہوگی۔ مجھے معلوم ہے، بہتر ہے انہی خطوط پر سوچیے جن پر سوچنے کا آپ مجھے کہہ چکے ہیں، کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ بہرحال نہیں رہنا۔ وہ بڑے حوصلے سے ہک دک بیٹھے رافع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر رکے کہتی چلی گئی اور بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ باہر مکمل اندھیرا تھا، سب روشنیاں گل ہو چکی تھیں سوائے سرمئی دھندل کی
ملگجی روشنی کے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر آہستگی سے اپنے لحاف میں گھسی اور اسے ساتھ تک پھوڑ کر بے اختیار رونے لگی، مگر ان آنسوؤں میں شدت نہیں تھی، نہ روانی، جیسے سرما کی بارش وہ رک رک کر سوچ سوچ کر بدلتی ہوئی۔ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہ رہی تھی، وہی کچھ سوچے جا رہی تھی۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی، وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ سردی روئی سے جاتی ہے یا دوئی سے۔ دوئی کو وہ خود لات مار آئی تھی اور روئی اس کی سردی کو کام کرنے میں ناکام تھی۔ ٹھنڈے یخ پاؤں لحاف میں گھسانے کے باوجود اس کی سردی کم نہیں ہو رہی تھی، اور نیند تو اس پر پہلے بھی کم مہربان تھی۔ آج پھر رات جگا نہیں، اس نے بے اختیار زور سے آنکھیں میچ لیں اور سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن اس کی آنکھ بہت دیر سے کھلی۔ باہر شاید بادل چھائے ہوئے تھے، مٹیالہ سا اندھیرا ساری طرف پھیلا ہوا تھا۔ آنکھ کھلنے کے باوجود وہ یوں ہی پڑی رہی۔ کچھ سردی کا احساس اور کچھ رات سونے سے پہلے کا واقعہ۔ میں نے بالکل درست کیا، یہ ٹھکرانا اپنا نہ کوئی کھیل نہیں مسٹر رافع، میں کوئی کھلونا نہیں کہ جب آپ کا جی چاہا آپ مجھے بیوی بنا لیں اور جب آپ کا موڈ نہ ہو تو دشمن بھی نہیں۔ کچن میں کھٹر پھٹر ہو رہی تھی۔ گھڑی پر نگاہ پڑی تو وہ اٹھ ہی گئے۔ 10 بج رہے تھے۔ یقیناً رافع گھر میں نہیں ہوگا، یہی سوچ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کے کھانے پہ میں نے مکرم بھائی، عالیہ بھابھی اور ان کی بہن بنوئی کو مدعو کیا ہے۔ میں نے محتشم سے بھی کہا ہے آنے کو۔ کل رات تو ان کی فلائٹ ہے واپسی کی۔ اب رات کو کیا کیا بنانا ہے تم مجھے بتا دو، میں جا کر لے آؤں۔ ابھی موسم ٹھہرا ہوا ہے، جو برسنے لگ گیا تو پھر گھر سے قدم نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ سردی کی جڑی کیسی طویل ہوتی ہے تمہیں تو معلوم ہے۔ وہ جب کچن میں داخل ہوئی تو پھپھو برتن دھوتی روشی سے کہہ رہی تھی۔ وہ سلام کر کے دیوار کے ساتھ پڑی چوکی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو اچھی ہے نا؟ سردی بھی کچھ زیادہ تھی، میں نے تمہیں اٹھایا نہیں۔ 3-4 دن میری بیٹی نے کام بھی بہت کیا ہے، سارا گھر سنبھالا ہوا تھا ماشاءاللہ۔ اللہ اجر دے تمہیں، اس خدمت گزاری کا بہت اچھی تربیت کی ہے عارفہ بھابھی نے تمہاری۔ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ محلوں میں رہنے والی بچی کیسا خیال رکھنے والی ہے سب کا۔ پھپھو اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ معلوم نہیں اسے جتا رہی تھی یا روشی کو سنا رہی تھی۔ بالکل درست کہا تم نے سعدیہ بیگم، ایسی نیک سیرت، خوبصورت اور گنوں والی بیٹی اللہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں لکھتا۔ مان گیا تمہاری پسند کو، اس کی ماں کی تربیت کو۔ ماشاءاللہ کیا ہیرا ملا ہے ہمیں قسمت سے۔ آفتاب زبیری نہ جانے کب آ کر کچن کی دہلیز پر کھڑے ہو گئے تھے اور اب پھپھو کی تائید اس کی موجودگی میں پہلی بار کر رہے تھے۔ روشی برتن دھو چکنے کے باوجود اسی طرف منہ کیے کھڑی رہی۔ ناشتہ بھجوا دوں آپ کا؟ پھپھو ان کی اچانک آمد پر قدرے سنبھل کر رسمی انداز میں بولی۔ چائے کے ساتھ بس ایک سلائس، طبیعت اچھی نہیں، کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ وہ بائیں ہاتھ سے سینہ سلاتے ہوئے بولے۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ پھپھو نے شاید مجبوراً پوچھا تھا۔ روشی اسی طرح کھڑی رہی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہی ظالم درد رات بھر بے چین رکھا۔ وہ کراہ کر بولے، تو دوا لینی تھی نا؟ لی ہے، تم ناشتہ بھجوا دو، تھوڑا آرام کروں گا تو بہتر ہو جاؤں گا۔ مہمان تو رات کو آئیں گے نا؟ وہ فکر مند انداز میں بولے تو سعدیہ پھپھو نے سر ہلا دیا۔ اگر بازار سے کچھ منگوانا ہے تو بتا دو، میں ناشتے کے بعد لا دوں گا۔ وہ ذمہ داری سے بولے، نہیں آپ کی طبیعت اچھی نہیں، آپ آرام کریں، میں لے آؤں گی جو لانا ہوگا۔ روشی مجھے ساس پین میں چائے کے لیے پانی دینا۔ روشی ساس پین اٹھانے کے لیے پانی لینے لگی۔ آفتاب زبیری کچھ دیر کھڑے رہے، پھر واپس مڑ گئے۔ روشی تم ٹھیک ہو نا؟ اب پھپھو آفتاب زبیری کو ناشتہ دینے گئی تو ابیحہ نے پیالیوں میں چائے نکالتی روشی سے کہا۔ ہوں، اس نے مختصراً کہا تو وہ بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ پھر سارا دن مہمانوں کی خاطر مدارت کی تیاریوں میں گزر گیا۔ پورے گھر کی صفائی روشی نے ہی کی۔ کھانا ابیحہ نے روشی اور پھپھو سے پوچھ پوچھ کر پکا لیے۔ بیا بیٹا تم اب سب چھوڑ دو اور جا کر تیار ہو جاؤ، روشی نے تمہارے کپڑے نکال دیے ہیں، نہانا چاہو تو نہا لو، ویسے تو ٹھنڈ بہت ہے، اب باقی سب روشی دیکھ لے گی، اٹھ جاؤ تم۔ پھپھو نے اسے زبردستی تیار ہونے کے لیے بھیج دیا، حالانکہ اس کا ذرا دل نہیں چاہ رہا تھا تیار ہونے کو، بس وہ لحاف میں گھس کر ارد گرد سے بے نیاز ہو جانا چاہتی تھی۔ اب پتہ نہیں یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ کم بختی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلتے ہوئے اندر داخل ہوتے رافع سے ٹکرا گئی۔
جو اپنی دھن میں روشی روسی پکارتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ لیدر ویلوٹ کے براؤن ہلکے گولڈن کام والے سوٹ پر اس نے روشی کے اثرات پر ہلکا سا میک اپ کیا تھا اور ہلکی پھلکی سی جویلری پہنی تھی۔ کتنے دنوں بعد خود کو آئینے میں یوں تیار حالت میں دیکھا تو کتنی ہی دیر خود کو دیکھتی رہی۔ یہ میں ہوں ابیحہ انصاری۔ اس کا حسن لباس کی طرح جاذب نظر اور پرکشش تھا، مگر آنکھوں کے گرد ہلکے اور کالر بون اچھی خاصی نمایاں لگ رہی تھی۔ وہ سمارٹ تو پہلے ہی بہت تھی، مگر آج وہ خود کو بہت کمزور سی محسوس ہوئی۔ اپنے گھر میں تو ہر 15 دن بعد وہ ویٹ مشین پر کھڑی ہو جاتی، 1-2 پاؤنڈ بھی بڑھ جاتا تو وہ 2 ٹائم کھانے کی ہڑتال کر دیتی۔ اس کے باوجود آئینے نے کبھی ایسی گواہی نہیں دی تھی۔ اس گھر میں اتنے شاندار ماحول میں بھلا میرا وزن کیسے بڑھ سکتا تھا؟ بھلا ٹارچر سیل میں بھی کسی کا وزن اوور ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی اور اسی بے دھیانی میں دروازے پر اس کی رافع سے ٹکر ہو گئی۔ اس نے ایک اچکتی ہوئی بے حد سرسری نگاہ اس کے سجے سنورے مہکتے سراپے پر ڈالی اور فوراً ہی نگاہ موڑ کر کمرے کے اندر دیکھنے لگا۔ وہ جانے کیوں وہیں دہلیز پر اس کے قریب کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ روشی کو کمرے میں نہ پا کر وہ اگلے ہی پل واپس مڑ گیا، اور وہ جو رات کو اس کے سامنے چلا کر دعویٰ کر آئی تھی کہ اسے رافع کی قربت سے وحشت ہوتی ہے، ان لمحوں میں نہ جانے کیوں اپنے ہی دعوے کی تائید نہ کر سکی۔ ان لمحوں میں تیز سے دھڑکتا دل کیا توقع کر رہا تھا؟ اسے معلوم تھا رافع کے مڑتے ہی اس کا جی چاہا انہی کپڑوں سمیت بستر میں گھس جائے۔ پھر کب مہمان آئے، کب کھانا سرو کیا گیا، وہ کیسے ان سے ملی، روشی نے کون سے کپڑے پہنے، پھپھو کتنا خوش تھی، پھوپھا جان کا بدلا ہوا خوشگوار رویہ، ایک خوشگوار ماحول، ایک خوشگوار شام، مگر اسے کچھ بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ اس کے اندر تو جیسے گمبھیر سناٹے اتر آئے تھے۔ پھپھو نے اس کی بے خیالی پر اسے 2-3 بار ٹوکا بھی، مگر وہ وہاں موجود کب تھی؟ پھر مہمان چلے گئے، برتن سمیٹ کر وہ کپڑے بدلنے چل دی۔ اس کا ارادہ اب لیٹنے کا تھا کہ ایک دم پھپھو نے اسے آواز دی۔ وہ اچھی خاصی بیزاری سے باہر نکلی۔ روشی کچن میں تھی اور رافع پھپھو کے پاس ان کے کمرے میں۔ وہ دروازے سے ہی بیزار ہو کر پلٹ آئی۔ ڈریسنگ روم کے دروازے کے پاس پڑی تپائی پر اسے ایک پیالی اور کپ نظر آیا تو وہ یوں ہی اٹھانے چل پڑی، مگر اندر سے آتی باتوں کی آواز پر وہ وہیں ٹھٹک گئی۔ نہ جانے کیوں اسے میری مجبوری سمجھو، میری بے غیرتی یا کچھ اور، مگر مکرم میں واقعی بہت مجبور ہوں، بہت زیادہ۔ کیسے تم سے کہوں؟ آفتاب زبیری کی گڑ گڑاتی آواز نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ تم کہو تو آفتاب، میں تو ہمیشہ تمہیں اپنا بھائی ہی کہا ہی نہیں، مانا بھی ہے۔ تمہاری مجبوری میں نہیں سنوں گا تو اور کون سنے گا؟ اسے حیرت ہوئی، مکرم انکل ابھی یہیں تھے، وہ جہاں میں نے روشی کا رشتہ کیا تھا۔ میں واقعی اس شخص کا مبعوث ہوں۔ وہ نیچ ذات اور کمینہ ہے، آتے جاتے بڑے بازار میں میرا گریبان پکڑے گا۔ اسے ابھی تک معلوم نہیں کہ میں روشی کا نکاح کر چکا ہوں، ورنہ وہ اب تک میری عزت کا جنازہ نکال چکا ہوتا۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات، میری مجبوری، اور خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر تمہیں شک ہے تو چلو ابھی میرے ساتھ، اس کے پاس وہ قرض کی پوری لسٹ تمہارے سامنے نکال لائے گا، جہاں کمینے نے جگہ جگہ میرے سائن لے رکھے ہیں۔ بتاؤ میں کیا کروں اب؟ اگر خدا نے مجھے میری بیٹی کو خوشی دکھائی ہے تو اپنی اس بے عزتی کے باعث اس خوشی کے خراب ہونے کا دکھ مجھے رات بھر سونے نہیں دے رہا۔ میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں؟ بہت سوچ کر، بہت مجبور ہو کر اب تمہارے ساتھ میرا رشتہ مانگنے والا نہیں، مگر اس کے باوجود سوچنے بیٹھوں تو تمہارے سوا اپنا کوئی دکھائی بھی نہیں پڑتا۔ کس سے کہوں، کون سنے گا میری مجبوریوں کی کتھا؟ مکرم تم نے ہمیشہ مجھے سمجھا، میرا خیال کیا۔ آفتاب زبیری مکرم تیزی سے بولے، سن لو یہ آخری بار ہے، اس کے بعد نہیں۔ وہ تنبیہی انداز میں بولے، بتاؤ کتنی رقم ہے تم پر قرض، یا جو تم نے جوئے میں ہاری؟ وہ آخر میں طنزیہ لہجے میں بولے۔ اس پر ابیحہ کا جی چاہا آگے بڑھ کر وہ بتا دے، اس دھوکے باز شخص کا پول یہیں کھول دے، صرف 2 لاکھ روپے۔ تمہارے لیے تو یہ رقم، آفتاب زبیری، یہ رقم صرف نہیں ہے، ایک بگ اماؤنٹ، اور پاکستان میرے لیے پردیس ہی ہے۔ ادھر میرا اکاؤنٹ عارضی ہے، وہ بھی اس خیال سے کہ شادی میں ضرورت نہ پڑ جائے۔ یہ میں تمہیں
1 लाख کا چیک لکھ کر دے رہا ہوں، اس سے زیادہ کی نہ مجھ سے توقع رکھنا اور نہ ہی دوبارہ مانگ کر خود کو میری نظروں میں مزید چھوٹا کرنا، بس یہ آخری بار۔ خالہ جان کی وصیت کا خیال کر کے نہ جانے کون سی طاقت تھی جس نے ابیحہ کے قدم جکڑے ہوئے تھے۔ حالانکہ وہ اندر جا کر اس دھوکے باز شخص کے چہرے پر پڑا فریب کا پردہ چاک کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، باقی کی رقم جب تم رخصتی کے لیے لے آؤ تو پھر۔ آفتاب، اس سے زیادہ ایک دھیلا نہیں۔ پتہ نہیں قدرت نے تمہیں بیٹی کا باپ اس دن کے لیے بنایا کہ تم 4 پیسے۔ ابیحہ بمشکل سن پائی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہو، تم تو اب بنا رہے ہو میری بیٹی کو، مگر پہلا رشتہ تو ہم دونوں کے بیچ بھائیوں کا ہے۔ چیک کیش تو ہو جائے گا نا؟ بھائی کے رشتے کو جانے دو۔ تم تو جہاں کہیں کھوٹا سکہ بھی نظر آئے وہیں سے کسی ٹوٹے پھوٹے رشتے کی جڑیں نکال لیتے ہو اور صبح ہی کیش کروا لینا۔ اگر یہ کیش نہ ہونا ہوتا تو مجھے لکھ کر دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ چلتا ہوں میں۔ میرا خیال ہے تمہاری ضروری بات یہی تھی جس کے لیے تم نے مجھے روکا تھا۔ بہت شکریہ، اور ادھر سے نہ نکلو، پھر یہ سادگی اور رفع سوال کر کے میری جان کھا لیں گے۔ گلی کے دروازے سے نکل جاؤ۔ انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے انہیں بیرونی دروازے سے باہر نکال دیا۔ کتنا سنہری موقع تھا اس مکار شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا، اور میں بیوقوف احمق یہیں کھڑی رہ گئی۔ آخر میں کچھ بھی کیوں نہیں کر سکتی؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم مجھے روشی جتنا بہادر ہونا چاہیے تھا۔ دوسروں کو اپنا وجود استعمال نہ کرنے کی اجازت دینا بھی تو ایک طرح کا امتحان ہے، اور مجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ تف ہے مجھ پر، تب ہی تو یوں ٹھوکروں میں پڑی ہوں میں۔ نہ صرف بیوقوف ہوں بلکہ کم ہمت اور بزدل بھی، اور بزدلی کی سزا ایسی زندگی ہی ہو سکتی ہے جیسی مجھے ملی ہے۔ وہ وہیں کھڑی خود کو لان تان کیے جا رہی تھی۔ بیا یہاں کھڑی ہو اتنی سردی میں؟ روشی کمرے میں جاتے جاتے اسے ڈرائنگ روم کے پاس کھڑے دیکھ کر وہیں سے پکاری۔ وہ سرد فضا کی خنکی کو محسوس کرتے ہوئے چونکی اور سست قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ روشی کے ساتھ بازار آئی تھی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے وہ اس کف سے کھلی فضا میں مدتوں بعد نکلی ہو، یا شاید صدیوں بعد۔ وہ زندہ درگور حالت سے اپنی قبر سے باہر نکلی تھی۔ کھلی فضا، روشن آسمان اور چادروں اور تپتی دھوپ، روشنی تحت نگاہ راستے، لوگ، اس کی آنکھیں چندیائی جا رہی تھی۔ سارے منظر، سارے راستے ہی اجنبی انوکھے لگ رہے تھے، حتیٰ کہ اس سے تو ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ قدم کہیں رکھتی تو پڑتا کہیں۔ وہ سر اٹھا کر لوگوں کو مناظر کو دیکھتی تو قدم لڑکھڑا جاتے۔ توبہ ہے، امی نے اتنی لمبی لسٹ تھما دی ہے بیا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں، بس یہ کاٹن کے 2 سوٹ خرید لیتے ہیں، باقی امی خود آ کر لے جائیں گی۔ مجھے بازار جانے سے ویسے ہی وحشت ہوتی ہے، پھر اتنا رش، بھلا کوئی کیا ڈھنگ سے پسند کرے 20 لوگوں میں گھس کر۔ وہ تیسری رش والی دکان سے گھبرا کر نکل آئی تھی۔ ایک تو وہ اتنے عرصے بعد بازار آئی تھی، کچھ اس وقت رش بھی بہت تھا، تقریباً ہفتہ بھر کے بعد تو دھوپ نکلی تھی، اس لیے بازار میں اتنا رش تھا۔ روشی 2 دن پہلے بھی پھپھو کے ساتھ آئی تھی۔ آج پھپھو نے زبردستی اسے ساتھ بھیج دیا۔ بیٹا، اس کو تو کچھ پتہ نہیں، اچھے کپڑے اور اچھی چیز کی پہچان نہیں۔ پرسوں بھی میرے ساتھ اوٹ پٹانگ چیزیں پسند کر رہی، تم ذرا اس کے ساتھ جا کر ڈھنگ کے 2-4 جوڑے خرید لاؤ، اپنے لیے بھی کوئی سوٹ پسند کر لینا۔ 2 دن تو وہ پھپھا جان کے اداکاری کے ٹرانس سے ہی نہیں نکل سکی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص یوں اس طرح اپنی بیٹی کو ایک بار نہیں کئی بار فروخت کر سکتا ہے۔ وہ تو ابھی تک ممی سے نالاں تھی کہ انہوں نے اپنے مفادات، اپنے تحفظات کی خاطر اسے قربان کر دیا، اگرچہ انہوں نے یوں کھلے عام تو اس کی بولی نہیں لگائی تھی جیسے آفتاب زبیری ہر ایک سے روشی کے دام وصول کر رہے تھے، اپنی جھوٹی مجبوری کا رونا رو کر۔ ممی نے بھی تو میرے اور شاہانہ زندگی خریدی تھی اپنے لیے اور زویا اور حارث کے لیے۔ اسے ان میں اور آفتاب زبیری میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں ہر شخص اپنی غرض، اپنے فائل سے بندہ بس بکنے والا یا قربان ہونے والا ابیحہ انصاری جیسا بیوقوف چاہیے، پھر تو سودا کھرا ہی کھرا۔ اور وہ ایسی احمق کہ آفتاب زبیری کو دوسری بار بھی اس جنس، اس مال کا نفع کماتے دیکھ کر وہ منہ سے باپ بھی نہ نکال سکی۔
اب اگر وہ یہاں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی تو کس کے آسرے پر؟ یہی سوچ کر وہ آج روشی کے ساتھ بازار چلی آئی تھی کہ بینک جا کر اپنا بیلنس تو چیک کر لے۔ اس کے اکاؤنٹ میں اب صرف 1,07,000 روپے تھے۔ میں اب اپنے لیے کچھ اور سوچ سکتی ہوں، اگر مزید کسی اور کے ہاتھوں بیوقوف نہ بنی تو۔ بینک سے نکلتے ہوئے اس نے اطمینان سے سوچا تھا۔ دونوں کوشش کے باوجود صرف 3 سوٹ ہی خرید سکی۔ بھیا مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، چاٹ کھاؤں گی۔ پھر گھر چلتے ہیں، امی خود ہی آ کر باقی خریداری کر لیں گی۔ روشی دکان سے نکلتے ہوئے پوچھنے لگی، نہیں سردی بہت ہے، میرا تو یوں بھی گلا دکھ رہا ہے، بس گھر چلتے ہیں۔ وہ واقعی تھک چکی تھی، اس لیے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ چلو پھر گرم گرم سموسے کھاتے ہیں، یہ سامنے فریز سموسے والا بڑا مشہور ہے، دیکھو کیسی اچھی خوشبو آ رہی ہے، بس ایک سموسہ۔ وہ اسے زبردستی کھینچتی ہوئی سڑک پار سموسوں کی دکان پر لے آئی۔ وہاں اور بھی بہت سی عورتیں اور لڑکیاں کھڑی پلیٹیں بھر بھر کر سموسے کھائے جا رہی تھیں۔ تیز گرم تیل میں بال کھاتے خوشبودار سنہری سموسے ہر آتے جاتے کے قدم روک رہے تھے، اور ابیہ کی زندگی کا یہ پہلا موقع تھا یوں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ندیدوں کی طرح سموسے کھانا۔ وہ انکار کرنا چاہ رہی تھی کہ روشی کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر چپ ہو گئی۔ روشی سموسوں کا کہہ چکی تھی، وہ بے دلی سے کھانے لگی۔ سموسے واقعی بہت لذیذ تھے۔ تب ہی اس کی نظر سامنے دوسری سڑک کے پار لیڈیز کلیکشن کی شاندار بوتیک سے نکلتے کپل پر پڑی، جس نے اس کی ساری حسیات کو جیسے مفلوج کر دیا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ تیز گرم سموسے نے اس کی زبان جلا ڈالی ہے۔ وہ تو بس ایک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ زریاب کے ساتھ سبز رنگ کے ہلکے کامدانی سوٹ میں فریال تھی۔ دونوں نے بڑے بڑے شاپر پکڑ رکھے تھے اور آپس میں باتیں کرتے مسکراتے پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زریاب نے فریال کے لیے فرنٹ ڈور کھولا اور وہ نہ جانے کس بات پر ہنسی تھی کہ زریاب نے اس کے بے حد قریب ہو کر کچھ کہا تھا۔ گاڑی ریورس ہو کر اسی سڑک کی جانب آ رہی تھی۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ روشی کو تھمائی اور فٹ پاتھ کی طرف پیٹھ کر کے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا، کھا نہیں رہی؟ روشی نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں تم بس چلو، کوئی رکشہ لو، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ وہ آنکھ میں اترتی نمی کو پیتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں بامشکل بولی تھی، کیا سارے گاؤں سارے چرکے قدرت نے میرے ہی نصیب میں لکھ رکھے ہیں؟ آخر اور کتنے امتحان ہوں گے میری، اور کتنی آزمائشیں، میں جن رستوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی وہ بار بار کیوں میرے سامنے آتے ہیں؟ میرے خدایا بس کر۔ اگر روشی جلدی سے سموسے ختم کر کے رکشہ نہ روک لیتی تو شاید وہ بیٹھ کر رونے لگتی۔ اس نے راستہ بھر روشی کی جانب سے منہ پھیرے رکھا۔ اس نے ایک بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھ کر خود ہی چپ ہو گئی۔ بیا کیا ہوا؟ کیا کو میری بات بری لگی؟ گھر کے اندر داخل ہو کر روشی نے اس سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر تیزی سے اندر چلی گئی۔ بیا بیٹا ادھر آؤ۔ وہ ابھی ڈھنگ سے رو بھی نہیں پائی تھی کہ پھپھو کی آوازوں نے اسے کمبل ہٹانے پر مجبور کر دیا، مگر وہ مسلسل اسے پکارے جا رہی تھی۔ اسے بہت غصہ آیا، جی چاہا کہ انہیں 2-4 سنا ڈالے کہ وہ اپنی مرضی سے لیٹ بھی نہیں سکتی۔ بیا کیا تھک گئی تھی؟ اسے دیکھتے ہی پھپھو ایسی محبت سے بولی کہ کچھ سنانے کی حسرت اس کے دل ہی میں رہ گئی۔ بیٹا عارفہ بھابھی کا فون ہے، تم سے بات کرنا چاہ رہی ہیں، بہت بیمار ہیں۔ تمہارے بازار جانے کے بعد بھی فون آیا تھا اور اب پھر، بات کر لو۔ اس نے اب دھیان سے دیکھا، پھپھو نے ریسیور ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور اب اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ جو بات قطعی تھی، حتمی تھی، اس کے بارے میں سوچنے میں اس نے ایک ثانیہ توقف نہیں کیا۔ نہیں، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی اور میں سو رہی ہوں، پلیز اب بار بار مجھے آوازیں نہ دیتی رہیے گا۔ بندہ اپنی مرضی سے 2 گھڑی سکون کا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ نہ جانے کون کہتا ہے کہ آدمی کو مرنے کے بعد ہی سکون ملتا ہے، مجھے تو وہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ پیر پٹکتی غصے میں کہتی باہر نکل گئی تو سعدیہ بیگم حیران و پریشان اس کے لہجے اور لفظوں پر غور کرتی رہ گئی۔ اس کے بعد ابیہ کو کسی نے نہیں بلایا، وہ خود بھی باہر نہیں نکلی، کھانا بھی نہیں کھایا۔ روشی بلانے آئی تو وہ سوتی بن گئی۔ اگلے دن بھی اس کا مزاج بگڑا ہی رہا۔ پھپھو بس خاموش سے اسے تکے جاتی اور وہ منہ سے کچھ نہ کہتی اور سارا دن بستر میں پڑی رہی۔
کبھی لحاف میں منہ چھپا لیتی، کبھی یک تک چھت کو تکی جاتی، نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ روشی اس کے پاس چائے بنا کر رکھ دیتی، دل کرتا تو وہ اٹھا کر پی لیتی، ورنہ کپ یوں ہی پڑا ٹھنڈا ہو جاتا۔ رافع مجھے عارفہ بھابی کے پاس لے جاتی، کتنا دل کر رہا ہے انہیں دیکھنے کو، کتنی بیمار رہی ہیں، وہ کیا سوچتی ہوں گی۔ رات بھر اسے ٹھیک طرح نیند نہیں آئی تھی، سارا دن قاہلی سے بستر پر پڑے رہنے سے رات کو بھلا کیا نیند آنی تھی۔ اب صبح سویرے اس کا سر درد سے بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنانے نکلی تھی کہ کچن سے آتی پھپھو کی آواز پر وہ باہر ہی رک گئی۔ گہرے سرمئی بادلوں نے صبح کے 8:45 بجے بھی اندھیرا سا کر رکھا تھا۔ آج تو سرد ہوا بھی چل رہی تھی۔ امی فون کر کے پوچھ لیں، ادھر جانے کی ضرورت نہیں، رافع رکھائی سے بولا۔ فون تو کر لیا تھا میں نے، بس دل کتنا کہا بیا سے کہ ماں سے بات کر لے، اس کی جدائی میں بستر سے جا لگی ہے، مگر کیا کرے، وہ بھی جن حالات میں ماں نے رخصت کیا، کوئی بھی ہوتا بدسن ہو جاتا، وہ تو پھر چہیتی تھی سب کی، پھپھو کہہ رہی تھی، اور پتہ نہیں کیوں اس کی سماعتیں رافع کا اگلا جملہ سننے کی منتظر تھی۔ تم نے آج جانا نہیں؟ رافع کی مکمل خاموشی پر پھپھو نے پوچھا۔ بس نکلنے والا ہوں امی، آج میرا انٹرویو ہے، کورین کمپنی ہے، آپ دعا کیجیے گا ادھر میری سلیکشن ہو جائے، بہت پر امید ہوں میں اس جاب کے لیے۔ ابیہا نے ٹھنڈی ٹھار دیوار سے ٹیک لگا لی۔ میں تو بیٹا ہر گھڑی دعا کرتی ہوں اللہ تمہیں روزگار کے اس امتحان سے نکالے، اپنے پاؤں پر کھڑا کرے۔ کیسی ابیہا کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے، اور جو سلوک تم اس کے ساتھ کر رہے ہو، اس نے تو میرا سر جھکا دیا ہے اس کے سامنے، پہلے امتحان کا بہانہ، پھر جاب کا، پھر روشی کا مسئلہ، مگر بیٹا یہ سب تو زندگی کا حصہ ہیں، تم کم از کم اس حق کا خیال تو کرو جو استخیاری کا تم پر بنتا ہے۔ تم ناحق اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ بس میں اب کچھ نہیں سنوں گی، آج ہی روشی سے کہتی ہوں بیا کا سامان تمہارے کمرے میں۔ امی کل ولید کا فون آیا تھا گھر پہ، وہ سعدیہ بیگم کی بات انسنی کرتے ہوئے بولا تو وہ غصہ ضبط کر کے لمحہ بھر کو چپ ہوئی۔ نہیں کیوں امی، وہ ولید نے باپ اور تایا کی مخالفت کے باوجود اپنا الگ آفس سیٹ کر لیا ہے، وہ مجھے بھی اپنے آفس میں جاب کے لیے کہہ رہا ہے، اس لیے کل گھر فون کرنے والا تھا۔ رافع کی بات پر باہر کھڑی ابیہا بھی چونک گئی، یہ کب ہوا؟ وہ بڑے بھائی صاحب نے اس کی اجازت کیسے دے دی؟ وہ بھی چونک گئی، اس نے اجازت کب لی؟ ان کو بتایا کہ وہ خود سے تجربہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور بس۔ چلو اچھا ہے، زریاب بڑے بھائی صاحب کا آفس سنبھالے گا، وہ خود ہی قیاس کرتے ہوئے بولی۔ زریاب تو بیوی کے ساتھ کل رات کی فلائٹ سے جرمنی جا چکا، رافع کی دوسری خبر بھی چونکا دینے والی تھی۔ دوبارہ چلا گیا تو یہاں کا بزنس کون دیکھے گا؟ حیرت ہے بھائی صاحب نے اسے جانے کیسے دیا؟ پھپھو کو پھر شوق لگا۔ امی جان، آپ کے بھائی صاحب کا حکم صرف کمزوروں پر چلتا ہے، یہ دوسروں پر اپنی اولاد حکم مانا نہیں کرتی، منوایا کرتی ہے۔ زریاب وہیں کہیں جاب کر رہا ہے، ابھی ادھر نہیں آنا چاہتا، اس لیے چلا گیا۔ اچھا امی، میں تیار ہونے جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے تک نکلنا ہوگا، آپ دعا کیجیے گا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تو ابیہا آہستگی سے کمرے میں آ گئی تو زریاب چلا گیا فریاد کے ساتھ، اس بے وفا کو میرا ایک بار بھی خیال نہ آئے گا۔ وعدے، قسمیں، پیمان، کسی نے سچ کہا یہ سب ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں، مگر پھر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ فریال بی بی نے کون سے چلے کاٹے تھے جو اسے مفت میں یہ انعام ہاتھ لگا، بلکہ بنا ہاتھ پیر ہلائے لاٹری نکل آئی، اور میں نے کیا جرم کیا تھا کہ یہ تاج میرے سر سے اتار کر اس کے سر پر سجا دیا گیا؟ آخر کیوں؟ اسے لگا اس کے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی اگر وہ مزید اس پر سوچتی رہی۔ 50 گھنٹوں سے وہ یہی سب کچھ سوچے جا رہی تھی۔ وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی باتھ روم میں چلی آئی۔ پھپھو ایک بات پوچھیں؟ اسے پچھلی رات بخار ہو گیا تھا، رات بھر میں بخار مزید تیز ہو گیا۔ صبح پھپھو اسے اٹھانے آئیں تو اس کا بخار دیکھ کر انہوں نے اچھا خاصا شور مچا دیا، زبردستی رافع کو ڈاکٹر کو لینے بھیجا، حالانکہ وہ کہتی رہی کہ وہ بخار کی کوئی ٹیبلٹ لے کر ابھی ٹھیک ہو جائے گی، مگر پھپھو نے اس کی ایک نہیں سنی۔ ڈاکٹر کی دوا سے اس کا بخار دوپہر تک اتر گیا تھا۔ پھپھو اثر پڑ کر اس کے پاس ہی بستر میں آ بیٹھی اور دوائیں پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی، اور وہ ان کی نرم گرم محبت بھری آغوش میں سر لیے لیٹی رہی، وہ تسبیح کرتی رہی۔ ایک دم اسے ممی یاد آنے لگی، بہت زیادہ، اس نے چپکے سے ہی کتنے
आंसू फुप्पो की आगोश में बहा दिए। फुप्पो इसे फूंक मारने को झुकी तो वो आंखें साफ करने लगी। आंखें साफ करती इन्हें मुस्कुरा कर देखने लगी। तुम रोई हो बिहा? इन्हें शक हुआ। नहीं तो फुप्पो। वो साफ मुकर गई। कोई टेंशन है बेटा तो मुझसे कह डालो। वो तस्वीर मुट्ठी में बंद करते हुए मोहब्बत से इसकी पेशानी चूम कर बोली, कोई टेंशन नहीं फुप्पो, मुझे भला क्या टेंशन होगी। वो टाल गई। कुछ देर इसी तरह गुजर गई। फुप्पो एक बात पूछूं? इसने चंद लम्हों बाद कहा। पूछो। फुप्पो, मोहब्बत की शादी इतना बड़ा जुर्म तो नहीं कि माफ़ी ना किया जा सके कभी भी। वो सोच सोच कर बोली तो सादिया बेगम के चेहरे पर साया सा आकर ठहर गया। उन्होंने हंकारा भरा। फिर ऐसा कौन सा जुर्म सरजद हो गया था आपसे कि ताया जी ने, घर वालों ने आपको माफ़ ही ना किया? वो ये सब कभी भी पूछना नहीं चाहती थी मगर न जाने कैसे पूछ बैठी। फुप्पो, क्या मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए था? इनका धुआं धुआं होता चेहरा और जामिन चुप पर वो चंद लम्हों बाद शर्मसार लहजे में बोली, नहीं, तुमने ऐसा कुछ गलत नहीं पूछा और मैं समझती हूँ कम से कम तुम्हें ये सब पूछने का हक़ ज़रूर है, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे इस जुर्म की सज़ा सारी ना सही बल्कि शायद सारी से भी ज़्यादा तुम्हारे हिस्से में आई और बिना किसी गुनाह के। ये सब जानने का तुम्हें हक़ है। वो रुक रुक कर बहुत सोच सोच कर बोल रही थी और इतनी आहिस्ता कि इनकी गोद में लेटी अबीहा भी बहुत तवज्जो से सुन रही थी। क्या कोई और बात है आपकी इस पसंद की शादी के अलावा? वो धड़कते दिल से पूछने लगी। हाँ है। उन्होंने अजीब यास भरी नज़रों से इसे देखा। और इसका इल्म मेरी औलाद को भी नहीं। अगरचे इन्हें भी पता चल जाता तो मुझे अपना कद घटने की फ़िक्र नहीं। मैं तो पहले ही सबकी नज़रों में गिरी हुई हूँ। मेरे बच्चों के दिलों में और भी गिरहें पड़ जाती। किसके बारे में? अबीहा इनके रुक जाने पर बेचैनी से बोली, मोहब्बत की शादी अगर मेरे बस में होता तो मैं वाकई इसे नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दे देती कि दुनिया में दोबारा कोई मासूम लड़की इस सुनहरी जाल के फ्रेम में ना आती जैसे मैं आई। सुनो, वो बताने लगी। शाइस्ता पाल की बेचैनी इज़्तिराब अरूज पर था। वो आज भी नहीं आया था। इससे वादा करके इसे 7वां दिन था। इन 7 दिनों में इसने खुद को 7000 बार मलामत किया था कि इसका कोई एड्रेस या फ़ोन नंबर क्यों ना लिया। वो इन 7 दिनों में 3 बार इस इलाके में जाकर हो आई थी और शायद वो इस रोज़ की तरह किसी फुटपाथ पर चलता हुआ दिखाई दे जाए, मगर हर बार मायूसी इसके हाथ आई थी। अगर इसने यूनी मिलकर बिछड़ना था तो मुझे सरे राह मिला ही क्यों था? और ये डॉक्टर ज़ुबैर, इसने अलग मेरी जान अज़ाब में कर रखी है। 7 दिनों में बहाने बहाने से 7 फ़ोन कर चुका है। मेरी सेहत की फ़िक्र इसे खाए जा रही है जैसे मैं 17 साल की बुढ़िया हूँ जो बिस्तर मरग पर पड़ी इसकी मसीही का इंतज़ार कर रही है। आखिर ये वादा करके आया क्यों नहीं? मैं तो इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर लूँ? और खुदा ने कैसा मेरा गुरूर पाश किया। इसी वक्त मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। मैम, कोई साहिब आपसे मिलना चाहते हैं। वो अंदर आकर मुअद्दब लहजे में बोला, भेजो, बल्कि ड्राइंग रूम में बिठा आती हूँ। वो इतनी मुस्तरब थी कि इस वक्त किसी से भी मिल लेती, कम से कम इस परेशान कुन ख्याल से तो छुटकारा मिलता। चंद मिनटों बाद वो इस अपने शानदार ड्राइंग रूम में ब्लू कलर की महीन साड़ी का पल्लू संभालती दाखिल हुई तो सामने बैठे शख्स को देखकर इसे जोर का झटका लगा। इसे लगा वो बेहोश हो जाएगी, जिसके इंतज़ार में वो 7 दिनों से किसी शमा की तरह कतरा कतरा गुल रही थी। वो गोहर मकसूद इसके सामने खड़ा था। बेयकीनी ऐसी थी कि इससे कुछ बोला ही ना गया। वो सहर ज़दा सी चलते हुए इनके करीब आ खड़ी हुई। क्या मेरे आने की तवक्को ना थी या मुझे अभी भी पहचान नहीं पाई? वो इसकी मुस्तकिल खामोशी पे धीरे से बोले। वो कुछ देर खड़ी इन्हें यक टुक देखती रही और फिर एक गहरा सांस लेकर करीबी सोफे पर निडाल सी होकर गिर गई। शाइस्ता, वो होले से बोले, कहाँ गुम हो गए थे तुम अगले दिन आने का वादा करके? वो इन्हें देखते हुए ठहर ठहर कर बोली। आपके हैरान होने की बारी इनकी थी। कैसा तहैयर उतरा था इसकी आंखों में। इसे तो ना पहचाने जाने का खौफ था कि बड़े लोग के हाफ़े बहुत छोटे होते हैं। वो पीछे मुड़कर देखने के आदी नहीं होते। तुमने मेरा इंतज़ार किया था? वो हैरान लहजे में आहिस्तगी से बोले। नहीं, मैंने गलती की थी। वो सीधी होकर आहिस्तगी से बोली। कैसी गलती? आफ्ताब ज़ुबैरी का लहजा बहुत मोहताज सा हो गया। पहली गलती ये कि तुम्हें इस दिन यूनी चले जाने दिया। मेरी दूसरी गलती तुम्हारी
میری دوسری غلطی تمہارا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں لیا، نہ ملنے کا پتہ، نہ کوئی نشان۔ تمہیں کیا خبر انتظار کی اس آگ نے کیسے مجھے جلایا ہے کہ ایک پل کا چین نہیں تھا۔ اس علاقے میں آتے جاتے رستوں میں چلتے پھرتے لوگوں کے ہجوم میں کیسی بے قراری، کیسی پاگل پن کے ساتھ تمہیں تلاشتی رہی ہوں۔ شائستہ کی آنکھوں میں شکایتوں کا انبار تھا اور انداز میں روٹھ جانے کی دھمکی، اور آفتاب زبیری اتنا بھی احمق نہیں تھا کہ صدیوں سے سوئی تقدیر کی آنکھ کھل جانے پر اسے یوں ہی روٹھ جانے دیتے یا اس کی ناراضی سے آنکھ چرا لیتے۔ اس کے اندر تو جیسے خوشیوں کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ ایک عمر کی ریاضت تھی کہ کھل جا سم سم کا منتر کام کرنے لگا تھا۔ ان کا دل تو خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ شائستہ کی حالت، اس کے الفاظ، اس کے انداز۔ کسی نے کہا ہے، کسی نے کبھی تو کوڑے کے ڈھیر کے بھی دن بدلتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، تم سے ملنے کے بعد مجھے ایک گھڑی ایک پل کا سکون ملا ہوگا؟ جس طرح تم بے چین و بے قرار ہو، ملنے کی اس تڑپ نے مجھے بھی اتنا ہی تڑپایا ہے، ترسایا ہے، چاہوں بھی تو لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ وہ اپنی مقناطیسی نگاہیں شائستہ کے مرمری حسن پر جمائے سحر انگیز لہجے میں دھیرے دھیرے سے کہہ رہے تھے، تو پھر آنے میں اس قدر دیر کیوں کی؟ جو اس وحشت میں میری جان بھی چلی جاتی تو؟ شائستہ نے بے قراری سے ان کا ہاتھ کھینچ کر ہلکا سا جھٹکا دیا اور کچے دھاگے سے بندھے اس کے بے حد قریب جیسے گر سے گئے۔ اب اس دل ناتواں میں اتنی طاقت نہیں کہ ایسے صدمے کا خیال تو کیا اس احساس کو بھی سہار سکے۔ آئندہ کبھی ایسے نہ کہنا۔ تمہاری جان، تمہاری محبت پر میری 100 جانیں قربان۔ ایک بار بچھڑے تھے تو لگتا ہے کئی 100 سال سے رو رو کر جی رہے ہیں۔ اب کہ ذرا سی بھی جدائی بیچ میں آئی تو سچ کہتا ہوں شائستہ، یہ سانسوں کی ڈور کٹ جائے گی۔ وہ بڑے استحقاق سے شائستہ کے چہرے کے اطراف میں پڑی ریڈش براؤن لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے بے خودی سے بولے، لفظوں کے پرانے کھلاڑی ہو آفو، اور تمہاری اداکاری تو اس وقت بھی میری جان نکال لیا کرتی تھی جب اس کے بغیر بھی یہ شائستہ تم پر دل و جان سے نثار تھی۔ شائستہ نے آہستگی سے سر ان کے شانے سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ ایک پل کو آفتاب زبیری کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ تپتی دوپہر کسی سایہ دار پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہی اونگ کے ساتھ آنکھوں کی دہلیز پر اترنے والا ایک انچھوا خواب، خوشبودار حسین مرمری بدن، ان کے شانوں پر مہو خواب تھا۔ تو کیا اب نہیں نثار ہو اپنے اس دیوانے پر؟ آفتاب زبیری نے اپنی اداکاری میں لمس کا جاندار اثر ڈالا۔ قسمت نے تو ساری کنجیاں اٹھا کر ان کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ جا کر کہیں بھی معلوم کر لو، یہ شائستہ کسی کو اپنی غربت تو کیا نگاہیں الفت کے قابل بھی نہیں سمجھتی۔ یہ تو تم ہو آفو، اولین روز سے جس لمحے شباب اس بدن میں بیدار ہوا، تمہاری محبت کا بیج آپ و آپ دل کی مٹی میں نمو پا گیا تھا۔ وہ 22 سالوں کی جدائی بھی اس بیج کو نہ مٹا سکی۔ ریئلی آفو، آئی مس یو، کہتے ہوئے اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ آفتاب زبیری کی ولہانہ نگاہوں سے نہ جانے اس کے اندر کیا کچھ پگھل گیا۔ وہ خود پر، اپنے آپ پر، اپنے بے قابو ہوتے جذبات پر قابو پاتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی اور فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آفتاب زبیری کے ہاتھوں سے ایک قیمتی لمحہ پھسل گیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہیں بھول گیا تھا؟ ایسا یاد بھی نہیں رکھا، اور سچی بات ہے اس کے لیے میں تمہیں الزام بھی نہیں دوں گی۔ سعدیہ بیگم کو دیکھتے ہی تمہیں اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔ میری موجودگی کا احساس کیا ہوتا؟ آفتاب زبیری کو لگا ٹھنڈے یخ ماحول میں کسی نے ان کا چہرہ آگ کی بٹی کے آگے رکھ دیا ہو، اور تم جیسے میرے انتظار میں بیٹھی رہی، میری بے وفائی کا جوک لے کر۔ وہ حساب کتاب کے معاملے میں جھکنا جانتے تھے، نہ چونکنا۔ اسی لیے تو تمہیں الزام نہیں دے رہی۔ ہم دونوں کے سینوں میں 2 دل دھڑکتے تھے، ایک دوسرے کی محبت اور دوسرا دولت، وہ بھی بے تحاشا دولت کے لیے۔ اپنے حساب سے ہم دونوں نے بالکل درست فیصلے کیے۔ محبتیں تو ملتی رہتی ہیں، مگر تقدیر بار بار مہربان نہیں ہوتی۔ وہ صاف گوئی سے بولی تو آفتاب زبیری کے چہرے کا رنگ صاف پھیکا پڑ گیا۔ شائستہ نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ تمہارے ساتھ البتہ لگتا ہے تقدیر ہاتھ دکھا گئی، دایاں ہاتھ دکھا کر بایاں کر گئی ہے نا؟ اس کے خوبصورت ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی۔ جو نظر آتا ہے اس کے بارے میں بات کرنے کا فائدہ، آفتاب زبیری نے نڈال آواز میں کہتے ہوئے صوفے کی پشت پر سر رکھ دیا۔ تقدیر نے صرف مجھے دائیں یا بائیں کے دھوکے میں نہیں مارا، اور بھی بڑے اوچھے
وار کیے۔ یہ تو میرا دل سخت جان تھا جو سارے ستم سہ گیا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو کب کا مار چکا ہوتا۔ وہ دکھی لہجے میں بولے، تقدیر نے بھی دیکھ کر اوچھے وار کیے، اسے پتا تھا یہ آفتاب زبیری کیسی ڈیٹھ جان ہے، کوئی اور ہوتا تو وہ بھی اپنا ہاتھ ہولہ رکھتی ہے نا۔ اب کے مسکراہٹ میں جان ڈلی تھی۔ تم ہنس سکتی ہو، تمہارے ساتھ یہ دھوکہ نہیں ہوا، وہ دل گیر لہجے میں ٹھنڈی آہ بھر کر بولے۔ تو پھر بھی آفو، خسارے میں نہیں رہے تم، سعدیہ بیگم جیسی حسین و جمیل بیوی اور بچے، کیا چاہیے تھا تمہیں؟ تمہیں نہیں معلوم تھا، اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ شائستہ اور میری ساری ہستوں بھری زندگی میں سما جاتی ہے۔ اب تو مجھ میں احتجاج کی طاقت بھی نہیں رہی، بہت تھک گیا ہوں قسمت کی نامہربانی سے لڑتے۔ شائستہ کا جی چاہا اٹھ کر اس بکھرے نڈال شخص کو اپنے گوش میں، اپنے سینے میں سمیٹ لے، پھر کبھی یوں بکھرنے نہ دے۔ 22 سال پہلے والی دوشیزہ کا جذبات سے لبریز دل اس کے اندر دھڑک رہا تھا، محبت کا منظور جذبہ پوری قوت سے بیدار ہوا تھا۔ نہیں، ایسے نہیں، یوں بے مول اپنے جذبات کسی کے حوالے نہیں کرتے۔ شائستہ، ذرا خود کو سنبھالو، بے مول بک جاؤ گی تو بے قدری کو اپنی تقدیر بنا لو گی۔ بے قرار بے مول نہیں۔ وہ اٹھتے بیٹھ گئے۔ کھانے کا ٹائم ہے، کیا خیال ہے ڈنر کیا جائے؟ اس نے موضوع گفتگو ہی نہیں، اپنے انداز بھی بدل ڈالے تھے۔ آفتاب زبیری کو بھی یک لخت سنبھلنا پڑ گیا۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ نہیں چلتا ہوں میں، بس یوں ہی دل تم سے ملنے کو بے چین ہو رہا تھا، سوچا ایک نظر تمہیں دیکھ آؤں۔ وہ جس خیال سے شائستہ نے بساط لپیٹی تھی، وہی خیال آفتاب زبیری کے شاطر ذہن کو بھی چھو گیا تھا۔ یوں بے مول نہیں ہونا۔ اب آئے ہو تو کھانے کے بغیر تو نہیں جانے دوں گی، باقی باتیں کھانے کے بعد کریں گے، کیا خیال ہے؟ شائستہ اتنی بیوقوف نہیں تھی جو جال میں آیا پنچھی اڑ جانے دیتی۔ بھوک تو نہیں مجھے کچھ خاص، باقی باتیں کھانے کے بعد کا دانہ شائستہ نے ایسا ڈالا تھا کہ آفتاب زبیری چاہتے ہوئے بھی پھڑپڑا نہیں سکتے تھے۔ چلو آج بھوک کے بغیر کھا کر دیکھو کیسا لگتا ہے، تم بیٹھو میں کھانا لگواتی ہوں۔ وہ ایک ادا سے اٹھتے ہوئے پھسلتی ساڑی کے پلو کو ذرا سا اپنے نیم برہنہ شانے پر ڈالتے ہوئے مزید پھیل جانے کا موقع دے کر باہر نکل گیا۔ آفتاب زبیری نے مطمئن انداز میں ٹانگیں آگے کو پھیلا کر شائستہ کے چھلکتے حسن کو دیکھا اور مسکرا کر اس شاندار ڈرائنگ روم کی آرائش کو دیکھنے لگا۔ جگمگ کرتے فانوس ہر چیز کی قیمت کو دوگنا کر رہے تھے۔ ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا۔ آفتاب زبیری مسکراتے ہوئے آنکھیں موند کر بے اختیار گنگنانے لگے، ہر غم فکر سے بے پرواہ ہو کر۔ آفتاب زبیری سے شادی میری زندگی کی بھول ہی نہیں، زندگی کی سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا نقصان اور ناقابل تلافی خسارہ ثابت ہوگی۔ اس کا علم مجھے شادی کی رات ہی ہو گیا، جب آفتاب زبیری نے میرا گھونگھٹ اٹھنے سے پہلے اپنے چہرے کا نقاب نوچ پھینکا۔ میں اس کے اصلی چہرے سے اس قدر خوفزدہ ہوئی کہ گھونگھٹ ٹوٹے جانے کا انتظار کیے بغیر میں نے خود گھونگھٹ پیچھے جھٹک کر آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو میرے لیے صرف اور صرف میری خاطر ساری دنیا کو ٹھوکر مار سکتا تھا، دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش سے آنکھیں پھیر سکتا تھا؟ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میرے اس حسین خالی بدن، خالی حسن کی حیثیت اس کے نزدیک 2 ٹکے کی بھی نہیں۔ ارے ایسے دودھیا مٹی کے بدن تو میں ہر رات چند 100 روپوں کے عوض حاصل کر سکتا تھا۔ تم کون سا پری جمال ہو جو میں تمہارے لیے مرا جا رہا تھا؟ یہ تو تمہارے بھائیوں کی دولت تھی جس نے تمہارے جیسی وجبی صورت کو میرے پاس رکھا، ورنہ تم جیسے مجھ پر مرنے والیاں ہزاروں ہیں۔ بنا پیسے اور دولت کے تم مجھے بیوی تو کیا، شناسہ کے طور پر بھی قبول نہیں۔ کل ہی واپس جاؤ، چاہے اپنے بھائیوں کے پاؤں پڑو یا ہاتھ جوڑو یا خاک میں لوٹو، اپنا حصہ وصول کر کے آنا، ورنہ میں نکاح نامے پر سائن کر سکتا ہوں تو طلاق نامے پر بھی سائن کرتے ہوئے میرے ہاتھ نہیں کانپیں گے۔ کان کھول کر سن لو، مجھے صرف اور صرف تم اس صورت میں قبول ہوگی جب تم اپنا حصہ لے کر آؤ گی، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ شادی کی رات جیسے پاگل ہوا جا رہا تھا، پھر اس کے بعد اس نے مجھے ان ساری ہوش ایک بار نہیں بار بار بھیجا، معافی کے بہانے اپنا حصہ لانے، اور میں جاتی رہی، بے شک میں اس کے کہنے پر جاتی رہی، مگر میرے اپنے دل میں بھی لالچ تھا اس کھوئی ہوئی محبت کو پانے کا جو اس بے روپیے سے شادی کے باعث
مجھ سے روٹھ گئی تھی۔ اپنے بھائیوں کی بے ریا محبت کہتے ہیں اکثر گمشدہ چیزیں وہیں سے ملتی ہیں جہاں سے کھو جاتی ہیں، مگر محبت خوشی، جذبات و احساسات سے بنی کیا چیزیں نہیں ہوتی کہ الماری کے کسی کونے سے یہ بید مجھ پر اس تلاش حاصل کے کئی سالوں بعد کھلا کہ جو محبتیں کھو جائیں تو کم از کم انہیں اس جگہ ہرگز تلاش نہیں کرنا چاہیے جہاں کھوئی تھی۔ میرے بھائی پکے کاروباری تھے، وہ میری آمد کے مقصد کو جانتے تھے۔ میں اس کھوئی ہوئی محبت کی تلاش میں جاتی تھی۔ وہ اسے کھوئے ہوئے حصے کی چاہ جانتے اور اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ میرے آنسوؤں سے پگھل کر مجھے معاف کر دیتے، اور اس معافی جیسے عذاب کے باعث وہ ساری زندگی آفتاب زبیری جیسی جونک کو اپنے ساتھ چمٹا لیتے۔ وہ جونک تو میں بھی ثابت ہوئی تھی، آفتاب زبیری کے خوابوں کا سارا لہو چوسنے والی، جس کے غصے میں آئے دن مجھے مار پیٹ کر جس کا غصہ آئے دن وہ مجھے مار کر نکالتا تھا۔ اگر اس وقت میری سانس میری ڈال نہ بنتی تو شاید میں جس خود ترسی کے دور سے گزر رہی تھی میں خودکشی کر چکی ہوتی۔ مگر اصل بات جو میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی، جس نے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو میرے سامنے بے نقاب کر دیا کہ میں پھر ساری عمر نگاہ ہی نہ اٹھا سکوں کہ شرم والے یوں ہی کٹ مرا کرتے ہیں۔ رافع کی عمر 3 سال 3.5 سال ہوگی یا کچھ زیادہ۔ غربت کے امتحان بھی کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسے ڈبل نمونیا ہو گیا۔ محلے کے کمپاؤنڈر کی دوائی سے وہ نڈال ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گھر میں اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا جسے بیچ کر میں اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاتی۔ بی بی اسے ہسپتال داخل کروا دے، پھیپھڑے متاثر ہو رہے ہیں، میرے بس میں اس کا علاج نہیں۔ میں پاگلوں کی طرح اسے لے کر سرکاری ہسپتال بھاگی۔ وہاں 2 بجے تک پرچی پر ڈاکٹر چیک کرتے تھے اور اس وقت 3 بج رہے تھے۔ میں ہسپتال کے عملے کی منتیں کرتی رہی، ایک ایک کے آگے روتی گڑ گڑاتی رہی کہ کسی طرح میرے بچے کو چیک کروا دیں۔ جب انسان پر سخت وقت آتا ہے تو ارد گرد کے سب انسانوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں اس حکم سے واقف نہیں تھی، اس لیے ایک ایک کا دامن پکڑ کر منت سماجت کرتی رہی۔ رافع کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ جب شام ڈھلے بے نیل و مرام میں گھر لوٹی تو آفتاب زبیری بے قراری سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میرے دل میں خوش گمانی نے کروٹ لی۔ شاید بیٹے کی بیماری بے قراری ہے۔ کیا بنا؟ وہ سپاٹ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ فیس کے بغیر کوئی ڈاکٹر چیک نہیں کرے گا۔ میں رنگ بدلتے بچے کو دیکھتے ہوئے مردہ لہجے میں بولی، فیس کا انتظام ہو گیا ہے، بلکہ دواؤں کا بھی اور کچھ دنوں کا راشن بھی۔ وہ رافع کو دیکھے بغیر دبے دبے جوش سے بولا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے تکنے لگی۔ اگر تم راضی ہو جاؤ۔ وہ نگاہیں مجھ پر جما کر بولا، کیا مطلب؟ اپنے بچے کو دکھانے کے لیے بھلا میں راضی کیوں نہیں ہوں گی؟ عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ بولو۔ وہ میرے قریب ہوا۔ کیا مطلب؟ میرے آنسو تھم گئے۔ میں الجھ کر بولی، کیا ہوتا ہے عورت کے پاس سب سے قیمتی، جس کا مول وہ انتہا پر جا کر لگاتی ہے؟ وہ اسی لہجے میں بولے، اس کی عزت۔ میں نظریں چرا کر بولی، شادی کے بعد اس کی عزت اس کے شوہر کو مل جاتی ہے۔ میں کچھ نہیں بولی، صرف چند گھنٹے یا 2 دن لگا لو، تمہارا بچہ بھی بچ جائے گا۔ اور آفتاب زبیری کی خوبصورت آنکھیں اس لمحے مجھے دنیا کی بدترین غلیظ اور ہرس آنکھیں لگیں، اور خود کسی خوبصورت شیطان کی بدصورت روح۔ میں جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ رافع کو سینے سے لگائے روتی ہوئی اندر بھاگ گئی، مگر یہ فرار اس مسئلے کا حل نہیں تھا۔ شام تک رافع کی زندگی کی ڈور ٹوٹنے لگے اور میری قوت مدافعت دم توڑتے۔ آفتاب زبیری اس دن کسی شاطر بازیگر کی طرح بڑے صبر و سکون سے بازی پلٹنے کا انتظار گھر میں رہ کر ہی کرتا رہا۔ شام ڈھلے جب رافع کی سانسیں اکھڑنے لگیں، میں فیصلے کے پراسرار سے گزر آئی۔ میں نے کپڑے بدلے، وضو کیا اور 2 نفل پڑھے۔ میرے اللہ، تو میری نیت کا شاہد ہے، میری حالت سے واقف ہے۔ میرے دل میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کیا، میری عزت پر آنچ نہ آنے دینا، اس شخص کے دل میں خوف ڈال دینا، میری مدد بھی کرے مجھے چھوئے بھی نہ۔ میں تیرے بھروسے پر اس آگ میں کودنے جا رہی ہوں، اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو اسے آگ لگائی یا گلزار بنا دے۔ میں سارے در کھٹکھٹا آئی ہوں، مایوسی کی انتہا پر ہوں۔ جو اس گناہ پر راضی ہوئی تو مایوس نہ کرنا، میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا۔ رافع کو ہمسائی کے حوالے کر کے میں چپ چاپ آفتاب زبیری کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے راضی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں کیسی چمک اتر آئی تھی۔ بہت بڑا سیٹ ہے، آدھے شہر میں ان کی پراپرٹی ہے، فیکٹری ملیں، تیری بھائیوں کی طرح بخیل بھی نہیں، بڑے کھلے دل کا بندہ ہے۔ ایڈوانس میں بھی اتنی رقم دے چکا ہے۔ آفتاب زبیری شیخی بگاڑنے لگے اور ان کو زبان پھسلنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ میرا دل چاہا میں اس شخص کا یہیں گریباں پکڑ کر تار تار کر ڈالوں۔
बड़े बाजार में लोग खूबसूरत चेहरे वाले इंसान का गंदा रूप देख ले। वो मुझे फ्लैट के दरवाजे पर छोड़कर चला गया और शायद सीढ़ियाँ उतरकर नीचे कहीं खड़ा हो गया। दरवाज़ा नींव हुआ था। मैं धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी। इस वक्त मुझ पर यकदा नहीं हाल नहीं हुआ था कि मैंने 2 नफल पढ़े और सजदा भी किया और दुआ भी मांगी और मेरा सब कुछ रायग आ गया। मैं तीनों काम किए और वहाँ बैठी रहती, अपने रब से सिर्फ एक सवाल करती है, अगर मेरे बच्चे की ज़िंदगी है तो इसे सेहत अता कर, अगर नहीं है तो भी मैं गुनाह की तरफ माइल नहीं होंगी। मैं बंदे के दिल में रहम डालने की दुआ करती रही। मैं बंदों पर भरोसा करके निकली थी, अल्लाह पर यकीन नहीं था कि ज़िंदगी और मौत तो इसके कब्ज़े में है। वो अगर चाहे तो डॉक्टर के चेकअप और इलाज के बावजूद मौत देना चाहेगा तो कोई रुकावट इसके रास्ते में ना आएगी, और ज़िंदगी देना चाहेगा तो इलाज के बगैर भी दे देगा। मैंने बदन की हुर्मत और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ की दुआ मांगी थी, रूह की सलामती इससे नफ्स को बचाने की दुआ नहीं मांगी थी। जब यूँ ठोकर लगी तो मुझे वो वाक़या याद आया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था। इस घड़ी फरिश्ता गैब से नाज़िल हुआ और फरमाया, मैं आपकी क्या मदद करूं। इस घड़ी सोचो वो कैसी घड़ी होगी, इससे बड़ी आजमाइश क्या होगी। सोचो वो कैसी घड़ी। अल्लाह के सच्चे पैगम्बर ने फरिश्ते को जो जवाब दिया, वो जवाब अगर हम अपने हाफ़ज़े में महफूज कर लें तो शायद ज़िंदगी के किसी इम्तिहान से ना घबराएं। आपने फरमाया, मेरी तरफ तो कोई हाजत नहीं जो मैं तुझसे मदद का सवाल करूं। ये आग जिसने दहकाई है वो मेरे बारे में जानता है। वो अगर मुझे बचाना चाहेगा तो इसे सर्द कर देगा, और जो मुझे राख करना चाहेगा तो तुम्हारी क्या मजाल जो मुझे बचा सको। वो अल्लाह के नबी थे जिन्हें आजमाइशें कुंदन बनाती थी और हम खाकी बशर जिन्हें आजमाइश की आग राख बना देती है। मेरे साथ भी यही हुआ। वो खामोश होकर खलाओं में देखने लगी। तो फिर क्या हुआ। बिहा का तजस्सुस अरूज पर था। मैं अंदर गई तो पता है अंदर कौन था। अम्मी वलीद भाई आए हैं बिया से मिलने। रोशी की आमद और ख़बर दोनों ही इतने अचानक थे कि वो दोनों जो इर्द गिर्द से बेखबर एक दूसरे में गुम थी, चौंक कर रोशी को देखने लगी। क्या कह रही हो। उन्होंने शायद सुना नहीं था। अबिया इनकी आगोश से निकलकर परे होगी। अम्मी वलीद भाई बिया से मिलने आए हैं। मैंने इन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। बिया रोशी सवालिया नज़रों से पहले माँ को फिर बिया को देखने लगी। मुझे किसी से नहीं मिलना, जाकर कह दो, और प्लीज़ फुफ्फो इन लोगों को मना कर दे। यूँ बार बार मुझे डिस्टर्ब ना करें प्लीज़। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती, किसी से भी नहीं, और इसलिए आप या कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। वो कहते कहते उठी और बाहर निकल गई। सादका बेगम ने इसे यूँ जाते देखकर एक दुख भरा सांस लिया और उठ गई। चलो तुम चाय बनाओ, मैं देखती हूँ जाकर वलीद को। वो कहते हुए बाहर निकली तो रोशी चाय बनाने किचन की तरफ चल पड़ी। मुझे वलीद से मिल लेना चाहिए था। वो कमरे में मुसलसल टहलते हुए एक ही बात पर सोचे जा रही थी। वलीद सादिया बेगम के साथ ही ड्राइंग रूम में ही था। रोशी चाय देकर किचन में वापस आई। कैसे इसका सामना करूं, बल्कि किसी का भी। फिर इसका असरार होगा कि मैं मम्मी से मिल लूँ। ये सब लोग समझते हैं मैं यहाँ एडजस्ट हो गई हूँ, इनको क्या मालूम। और जिस दिन मैंने इनमें से किसी का भी सामना कर लिया, मेरे सब्र का पैमाना छलक जाएगा, ज़ब्बत के सारे बंद टूट जाएंगे। मेरा दुख बांटने का डोंगर जाकर सब मुझ पर तरस खाएंगे। सबसे मिलने का मतलब ज़रियाब और फरियाल नहीं। मैं इस कदर बाहिम्मत नहीं। मैं इस बेबसी का इश्तिहार अपने हाथों से चौराहे पर नहीं लटका सकती। अगर मम्मी को मुझसे मिलने की इतनी ही तड़प होती तो वो इधर ना आ जाती। आखिर मैं कब तक मिलने से इनकार करती। बोली बिया, वो ताया जी की इजाज़त के बगैर कैसे मिलने आ सकती हैं। अगर इनमें इतनी जुर्रत होती तो तुम यहाँ ना होती। इसने ज़ोर से आंखों को मसला। क्या करूँ। इसने बेबसी से गर्दन झटकी। किससे हाले दिल कहूँ। मैं राफ़ा के साथ नहीं रह सकती, किसी भी सूरत नहीं। वो जब भी मेरे सामने आता है मेरा दिलो दिमाग खुद ब खुद इसका तकाबल ज़रियाब से करने लगता है। फिर सब कुछ बदल जाता है, हर पैमाना टूट जाता है। साथ ही अपने नसीब से ढेरों गिले शिकवे होने लगते हैं। और जो मुझे राफ़ा के साथ नहीं रहना तो फिर मैं यहाँ किस लिए पड़ी हूँ और किसके लिए। बंधन जोड़ना अगर आसान नहीं तो तोड़ना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और फिर फुफ्फो की मोहब्बत में लाख इनकार करूँ, मेरे पाँव की ज़ंजीर एक बार तो ज़रूर बनेगी। और सबसे बड़ी मेरे फ़ैसले में खड़ी मेरी काम हिम्मती और बुज़दिली की दीवार।
اس کو کیسے گراؤں، کیسے پہلا قدم اٹھاؤں اس قفس سے نکلنے کے لیے؟ اسی لیے مجھے ولید سے مل لینا چاہیے تھا۔ وہ ضرور مجھے مشورہ دے سکتا ہے۔ نہیں، وہ صرف مجھے مفاہمت کا مشورہ دے گا، رافع سے نبھانے کا، اچھے دنوں کی جھوٹی آس کا لالی پاپ زبردستی مجھے دبانے کی کوشش کرے گا۔ پھر ہو سکتا ہے وہ ممی سے جا کر کہہ دے، نہیں مجھے کسی سے کچھ نہیں کہنا، جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔ وہ ٹہل ٹہل کر تھک چکی تھی اور شاید خود سے لڑ لڑ کر بھی۔ سعدیہ بیگم برآمدے سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جاتی نظر آئیں۔ اس کا جی چاہا دوڑ کر جائے اور ان سے پوچھے، ولید اتنی دیر سے بیٹھا کیا کہہ رہا تھا؟ مگر وہ اپنی جگہ سے قدم نہ اٹھا سکی۔ اتنی دیر تک باہر خاموشی چھائی رہی۔ بیا رات کو کیا کھاؤ گی؟ امی پوچھ رہی ہیں۔ چاول یا کھچڑی پکا دوں؟ روشی دروازے میں کھڑی مکینکی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اسے روشی پر ڈیروں غصہ آیا۔ کیسی عجیب لڑکی ہے یہ، اس میں دوستانے بناپے والی کوئی بات ہی نہیں، نہ میرا حال پوچھتی ہے نہ اپنا دل کھولتی ہے۔ اس کا نصیب تو اسے اچھی جگہ ٹھکانے لگا رہا ہے، اسے کیا ضرورت ہے کسی سے حال دل کہنے کی؟ دکھوں کی گٹھری تو تمہاری باری ہے جو تم کسی کے سر پر رکھنا چاہ رہی ہو۔ وہ روشی کو تکتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی۔ کیا بتایا بیا نے؟ پھپھو اندر چلی آئی۔ ابھی کچھ نہیں، پوچھ رہی ہوں، جو مرضی پکا لو، میں اب ٹھیک ہوں، وہ بے دلی سے کہتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ روشی نے ایک نظر اس کے افسردہ چہرے پر ڈالی۔ پھپھو دوبارہ باہر جا رہی تھی۔ امی کیا کہہ رہے تھے ولید بھائی؟ روشی نے اچانک پوچھا تو جیسے بیا کے دلی مراد بھر آئی۔ بس بیٹا، ہر انسان ہی اپنے الجھنوں میں گرفتار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ہی مشکل میں ہیں، یہاں ہر نفس اپنے نصیب کا لکھا بھگت رہا ہے اور دم مارنے کی مجال نہیں۔ انہوں نے مبہین سی بات کی۔ پھر بھی ممانی جان ٹھیک نہیں؟ زویا نے پوچھا۔ روشی نے کن آنکھوں سے نظر ہتھیلی پر جمائے بیا کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ عارفہ بھابی اچھی نہیں، ڈاکٹر نے ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے کو کہا ہے۔ پھر ڈھیر سارے مسائل ہیں۔ ربیہ اپنے شوہر کو کیا نام بتا رہا تھا ولید بھلا سا؟ وہ یاد کرنے لگی۔ بیا نے بے چین ہو کر دیکھا۔ شاید دانیال کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، وہ لڑ جھگڑ کر ادھر آ بیٹھی ہے۔ اصل میں اس کے ماموں ممانی ادھر ہی سیٹل ہو گئے ہیں، اسلام آباد میں، اور ربیہ لندن جانا نہیں چاہ رہی جہاں اس کا میاں پہلے جاب کرتا تھا، بلکہ ابھی بھی چھٹی پر ہے۔ وہ ماں باپ کی وجہ سے جانا نہیں چاہ رہا۔ ربیہ کی ساس سسر سے بن نہیں رہی۔ 4 مہینے میں ٹھیک ٹھاک جھگڑے ہو چکے ہیں۔ وہ اب گھر آ کر بیٹھ گئی ہے، اب دوبارہ ادھر نہیں جائے گی بلکہ خلا لے گی۔ ماں باپ ایسے احمق ہے کہ بیٹی کی ہمدردی میں وہ ہر نادانی، ہر حماقت میں اس کا ساتھ دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ پھر تمہارے بڑے ماموں ولید کے اپنا علیحدہ دفتر بنا لینے کے بعد بہت خفا ہے۔ وہ چھوٹے بھائی پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ولید کو مجبور کریں کہ وہ اب اپنے حصے کے مطالبے سے باز آ جائے۔ اچھی خاصی کشیدگی ہو گئی ہے ماحول میں، اسی وجہ سے عارفہ بھابی کی طبیعت بھی نہیں سنبھل رہی۔ وہ جلد ہی زویا کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ولید کے ماں باپ بڑے بھائی کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وہ پریشانی سے گویا کہہ رہی تھی، امی جان کہاں ہیں آپ؟ رافع خوشی سے ماں کو پکارتے ہوئے آ رہا تھا۔ سعدیہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ کیا بات ہے؟ خیر تو ہے جو دروازے سے پکارتے چلے آ رہے ہو؟ کیا کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ بیٹے کو خوش دیکھ کر وہ بھی نہال لہجے میں بولی۔ لاٹری ہی سمجھے امی جان، سب آپ کی دعاؤں، نیک نیتی اور صبر کا نتیجہ ہے۔ آپ جیسی ماں قسمت والوں کو ملا کرتی ہے میری پیاری امی جان۔ وہ ماں کو شانے سے لگائے خوش دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ روشی بھی ان دونوں کے پیچھے چلی گئی تو بیا کو اپنے فالتو ہونے کا احساس اور بھی شدت سے ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلتے، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند ثانیے کھڑی سوچتی رہی، پھر آہستگی سے قدم اٹھاتی رافع کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے تمہاری محبت پر کوئی شک ہے نہ خلوص پر، اور محبت یوں بھی 2 دلوں کی مشترکہ گواہی کا نام ہے، شادی کا کانٹریکٹ سائن کرنے کے لیے۔ اس لیے تو تم نے سعدیہ سے اور میں نے غلط، بالکل غلط، نہ تم نے شادی محبت کے لیے کی تھی اور نہ میں نے۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تم گواہ ہو۔ پہلے بھی میں نے سچ کہا تھا شائستہ، اگر اتنی دولت تمہارے پاس ہوتی
جتنی سعدیہ کے بھائیوں کے پاس ہے تو جدائی ہمارے بیچ نہیں آ سکتی تھی۔ یاد کرو ہماری وہ آدھی رات کے بعد چھت کی منڈیر پر آخری ملاقات۔ آفتاب زبیری بغیر اٹکے روانی سے کہتے چلے کہ آخری نہیں، اس کے بعد۔ شائستہ نے ٹوکا، اس کے بعد بھی ہم ملتے رہے، مگر ہمیشہ دن کے اجالے میں۔ یاد ہے نا تمہیں وہ سب یاد ہے، کچھ بھی تو نہیں بھولی؟ اور بیچ کے سال آئے ہیں تو ان میں تمہیں سعدیہ کی رفاقت میں اپنی منزل مل گئی ہے، اور ہاں تم تو مجھ سے پہلے اپنی منزل پا کر ملک چھوڑ گئی تھی، یہ دیکھے بنا کہ پیچھے تمہاری ماں اور بھائی پر کیا گزری۔ آفتاب زبیری کا انداز جتانے والا تھا یا نہیں، مگر شائستہ ٹھٹک گئی۔ دونوں نے بہت ذلت سہی، سارے علاقے والے تو پہلے ہی تمہاری ہوٹل کی جاب سے خائف تھے، پھر نامعلوم انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ تم کسی عیسائی کے ساتھ کورٹ میرج کر کے گئی ہو؟ تمہارے بھائی کی نوکری ختم ہو گئی، تمہاری ماں کو نہ جانے کون سی بیماری لگ گئی، کھانے کے لیے علاج کے لیے جب کچھ نہ رہا تو انہوں نے 2 کمرے کا وہ نیم ناپختہ سا گھر چپکے سے اونے پونے بیچ دیا اور ریلوے لائنوں کے پاس کوئی کوٹھری کرائے پر لے کر گمنامی کی زندگی گزارنے لگے۔ ادھر تو یوں بھی شہر کا پسماندہ ترین طبقہ رہتا تھا۔ ہم لوگ عمومی طور پر جتنے مرضی بدحال پسماندہ ہوں، جذباتی طور پر ہمیشہ توانا رہتے ہیں۔ ایک تیلی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آگ اس علاقے میں تمہارے بارے میں اس خبر سے بھڑکی کہ مسلمان لڑکی کسی آتش پرست کے ساتھ شادی کر کے بھاگ گئی ہے، اور اس میں تمہاری ماں اور بھائی کی رضامندی بھی تھی، دولت حاصل کرنے کے لیے۔ بس پھر لوگ جلوس کی شکل میں نعرے لگاتے ڈنڈے پتھر اینٹیں ہاتھوں میں لیے اس کوٹھری کی طرف گئے جہاں تمہاری ماں زندگی کے آخری اذیت ناک لمحے گن رہی تھی۔ تمہارا بھائی تو لوگوں کو یوں متشل دیکھ کر بھاگ گیا، اور تمہاری ماں، لوگوں نے اس کوٹھری پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی، تمہاری ماں اندر ہی۔ بس کرو، خدا کے لیے بس کرو۔ شائستہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر چلا اٹھی، خوف اور وحشت سے اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا اور نازک بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ آفتاب زبیری نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ میرا مقصد تمہیں اذیت دینا نہیں تھا، تم جو بار بار اپنی ماں اور بھائی کا تذکرہ کیے پریشان ہو رہی تھی۔ پھر اس نے روتے روتے نگاہ اٹھائی۔ جب ساتھ والوں نے تمہاری ماں کو بھڑکتی آگ میں سے کھینچ کر نکالا، وہ چند گھنٹے ہی اور جی۔ بس کرو آفتاب زبیری، بس کرو، میں مر جاؤں گی، مجھے اذیت اور نہ دو۔ میں نے تو ایسا کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ میرے فیصلے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کیے گئے فیصلے کی ایسی اذیت ناک سزا میری مظلوموں اور بے قصور ماں اور بھائی بھگتیں گے، ورنہ۔ وہ ہاتھوں پر سر گرا کر رونے لگی۔ میرا خیال ہے تم کچھ دیر ریسٹ کرو، ریلیکس ہونے کے لیے کوئی ٹیبلٹ، سلیپنگ پلز کچھ لے لو، اور اس واقعہ پر مزید مت سوچو۔ اب تو زمانے بیت گئے، اس حادثے کو بیتے۔ تم خود کو یوں بے حال نہ کرو۔ آفتاب زبیری اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس کھڑے ہو کر دلاسا دیتے ہوئے بولے، میں اب چلتا ہوں، پھر آؤں گا کل یا پلیز اس وقت مجھے تنہا چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ، میں اکیلی یہ دکھ، یہ اذیت نہ سہ پاؤں گی۔ میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس، مجھے اکیلے چھوڑ کر نہ جاؤ آفو، پلیز۔ وہ بے قرار ہو کر آفتاب زبیری کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر بولی تو آفتاب زبیری کے دل میں گہرا سکون ہلکورے لینے لگا۔ اوکے، پھر یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم دونوں یہاں بیٹھنے کی بجائے کہیں باہر چل کر تھوڑا آؤٹنگ کرتے ہیں، اور پھر کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر ڈنر کرتے ہیں، اور ڈھیر ساری باتیں، اپنی اور تمہاری، کیا خیال ہے؟ وہ ہولے ہولے پیار سے اس کے بال سلاتے ہوئے بولے تو شائستہ کی جیسے ڈارس بندھی، بھیگے چہرے کے ساتھ وہ بادقت مسکرائی۔ چلو، ایسے نہیں، پہلے اٹھ کر اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر آؤ، پھر۔ وہ انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولے تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ واہ میرے مولا واہ، تیرے رنگ نرالے، نہیں دیتا تو سالوں ایڑیاں رگڑتے رہو، بلبلاتے رہو، گڑگڑاتے ہو، نہ سننے نہ دیکھنے کی قسم کھا لیتا ہے تو، اور جو مرضی آئے تو بن مانگے بن چاہے چھپڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے۔ دل تو کرتا ہے سعدیہ بیگم کی طرح ایک طویل سجدہ شکرانے کا ادا کر ہی ڈالوں، اگر شائستہ بی بی کی اداؤں سے فرصت مل جائے۔ ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا۔ وہ گنگریلے بالوں میں انگلیاں چلاتے مسکراتے آنکھیں موندے ایک ہی مصرع بار بار دہرائے جا رہا تھا۔
کہاں جا رہی ہو بیا؟ وہ تیار ہو کر جیسے ہی باہر نکلی، روشی بوتل کے جن کی طرح اس کے سر پر سوار تھی، اس کے ہاتھوں میں ڈسٹر تھا۔ وہ شاید ڈرائنگ روم صاف کرتا چھوڑ کر آئی تھی۔ کیا میں تمہارے آگے جواب دہ ہوں کہ میں کہاں جا رہی ہوں، کہاں نہیں؟ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اتنا اچانک بولی تھی کہ روشی پل بھر کو بونچھکا سی رہ گئی۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے یوں صبح صبح اکیلے۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ اسے بیا بہت بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ صبح نہیں ہے، 10:30 بج رہے ہیں، اور دوسری بات مس روشی، اگر آپ غور کریں اس گھر کے معمولات پر تو آپ خود اس نتیجے پر پہنچے گی کہ ابیحا نثاری اکیلی ہی آئی اور اکیلی ہی۔ وہ چباچ با کر کہتے ہوئے ایک دم سے رک گئی، ایک کٹیلی نگاہ حقدہ کھڑی روشی پر ڈالی اور تیزی سے بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ آخر کب تک میں اس گھر میں کسی فالتو شے کی طرح پڑی رہوں؟ ایسے بے انصاف لوگ ہیں، جب اپنا دل چاہتا ہے مجھے ساتھ ملا لیتے ہیں، ورنہ دودھ سے بال کی طرح نکال کر علیحدہ کر دیتے ہیں، اور میں فالتو بیٹھی ٹکڑ ان کی توجہ کی طالب بنی رہتی ہیں۔ اٹس ٹو مچ، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسروں کے فیصلوں کے تحت زندگی گزار کر دیکھ لی، اب اپنی مرضی کا فیصلہ کروں گی اور اپنی مرضی کی زندگی گزاروں گی۔ وہ دل میں پختہ عزم کرتے ہوئے بڑے مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی گلی پار کر آئی تھی۔ وہ گلی جو اب تک اس کے لیے بند گلی ثابت ہوئی تھی، آج وہ اس بند گلی سے نکل آئی تھی اپنی پسند کی زندگی کے لیے، پسند کا رستہ چننے کے لیے۔ نہ میں کم ہمت ہوں، نہ بزدل۔ جب کسی نے میرا خیال نہیں کیا تو میں کیوں دوسروں کے فیصلوں کی پاسداری کرتے ہوئے گھٹ گھٹ کر جیتی رہوں؟ بہت ہو گیا۔ اس کے اندر جیسے کوئی لاوا سا دہک رہا تھا، اور یہ لاوا اپنی بے وقتی، بے قدری کے احساس سے بھڑکا تھا۔ وہ کل سے اس بھڑکتے الاؤ میں سلگ رہی تھی، جب تینوں ماں بیٹی کی باتوں کی آوازیں، ہنسی اور گپ شپ نے اسے احساس دلایا تھا کہ نہ وہ ان میں سے ہے، نہ ہوگی۔ ایسا سوچنا یا ایسی توقع رکھنا احمقانہ سوچ کے سوا کچھ نہیں۔ وہ تیسرا خالی رکشہ چھوڑ کر چوتھے کے قریب آ گئی تھی۔ ان تینوں رکشوں کے ڈرائیوروں کی شکلوں سے اسے خوف سا آیا تھا۔ چوتھا رکشہ ڈرائیور قدرے معمر اور باریش آدمی تھا۔ وہ بلا خوف اسے پتہ سمجھاتے ہوئے رکشے میں بیٹھ گئی۔ آپ جاب کرتی ہیں؟ ہاسٹل کا پتہ دشوار نہیں تھا۔ رکشے والے نے اسے تنگ سی چھوٹی گلی کے باہر اتارا تھا، جس کے اندر آخری عمارت کا گیٹ اس ویمن ہاسٹل کا تھا۔ چپڑاسی اسے آفس میں بٹھا گیا تھا، اور چند لمحوں بعد ہی یہ شخص اندر داخل ہوا تھا۔ جی، مجھے کاظم شہزاد کہتے ہیں، اور میں اس ہاسٹل کا ایڈمنسٹریٹر ہوں۔ اندر داخل ہوتے ہی اب اس نے اپنا یہ کہہ کر تعارف کروایا۔ اب اس سے پہلے یہ سوال تھا، اور سب سے پہلے یہ سوال کیا تھا۔ جی نہیں، لیکن کرنا چاہتی ہوں، قدرے توقف سے بولی۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ سامنے پڑی فائل کھول کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ BSc۔ آپ ہاسٹل میں کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ فائل کے اندر سے ایک ورق نکالتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ اسے فوری طور پر کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ جی، آپ نے بتایا نہیں۔ اس نے چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھا اور غور سے ابیحا کی طرف دیکھنے لگا۔ کیونکہ فی الحال میرے پاس کوئی آپشن نہیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ آپ کے پیرنٹس، آئی مین، زندہ ہیں؟ وہ اس کی کیفیت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ ابیحا کو اس کے سوالوں سے زیادہ نظروں سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے آنے سے پہلے ایسے سوالات کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جی نہیں، وہ، اس نے بادقت تمام کہا تھا، حلق سوکھنے لگا تھا۔ عارفہ بھابھی کی طبیعت بالکل اچھی نہیں۔ اسے اپنے اس جھوٹ سے خوف سا آیا۔ ایسا کچھ بہرحال اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، نہ چاہا تھا۔ پانی مل سکے گا؟ وہ اس کے سوالوں سے توجہ ہٹانے کو بولی۔ پانی کے 2 گھونٹ پی کر اس نے حلق تار کیا اور خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ میرڈ ہیں؟ اسے ایک دم سے غصہ آ گیا۔ میں یہاں کمرہ لینے آئی ہوں یا کسی کورٹ میں کسی جرم کا اقرار کرنے؟ آخر ان سوالوں کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں بی بی، ہاسٹل میں کمرہ یونی نہیں مل جاتا۔ کسی کو جگہ دینے کا مطلب اس کی پوری ذمہ داری اور حفاظت کا بیڑا اٹھانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پوری تسلی کرنی ہوتی ہے کہ آپ جاب بھی نہیں کرتی کہ وہاں کا پتہ ہمارے لیے گارنٹی کا کام کرتا۔ آئی کارڈ ہے آپ کے پاس؟ وہ خاصا پروفیشنل اور قدرے ناک چڑھا سا تھا۔ اس کی تنک مزاجی کے باوجود اس کی نظروں کی گہرائی ابیحا کو بے سکون کر رہی تھی۔ جی، وہ تو میں نہیں لے کر آئی۔ وہ مضطرب سی ہو کر بولی۔ آپ کہیں گھر سے بھاگ کر تو نہیں آئی؟ وہ ایک دم سے بولا تو ابیحا بے ساختہ
کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسی لگ رہی ہوں میں آپ کو، شکل سے وہ تیز ہوئی۔ کسی کی شکل پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے بی بی کہ وہ کن گنوں کا مالک ہے۔ لگتا ہے آپ جذباتی بہت ہیں۔ اسی جذباتی پن میں گھر والوں سے ناراض ہو کر ہاسٹل میں رہنے چلی آئی ہیں۔ وہ اب کرسی پر جھولتے ہوئے اسے گہری نظروں کے حصار میں لیے شاید طنز کر رہا تھا۔ شٹ اپ، آپ کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ وہ بیگ کندھے پر ڈال کر مڑنے لگی۔ اوہ بھئی، آپ تو ناراض ہو گئی۔ سوری، پلیز بیٹھیے۔ ایسا ہے کہ ہمارے ہاسٹل میں فی الحال کمرہ کوئی خالی نہیں۔ ایک کمرہ 15 دنوں بعد خالی ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ ان خاتون کے ساتھ روم شیئر کر سکتی ہیں، ورنہ 15 دن بعد آئیے گا۔ یہ فارم فل کر لائیے گا، آپ کو جگہ مل جائے گی۔ وہ اس کی ناراضگی پر ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور معذرت بھرے انداز میں کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا فارم اس کے آگے کر دیا۔ غصے پر قابو پاتے ہوئے ابیحہ نے فارم ہاتھ میں لے لیا۔ آپ یوں نہیں ناراض ہوگی، ورنہ اس فارم میں بھی یہی سوال ہیں جن کا آپ کو جواب لکھنا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ ان 15 دنوں میں آپ کا جذباتی پن ختم ہو جائے، گھر والوں یا گھر والے سے صلح کا امکان نکل آئے اور آپ فارم فل کر ہی نہ سکیں، ورنہ تو ہمارا تو نقصان ہو گیا نا۔ اس لیے مہربانی فارم کے 30 روپے باہر ریسیپشن پر جمع کراتی جائیے گا، اور آپ اپنے فیصلے پر قائم رہی تو آپ پہلے ہاسٹل کا وزٹ کر لیجیے گا اور پھر فارم جمع کرائیے گا۔ ویسے آپ ابھی بھی کمرے دیکھ سکتی ہیں۔ وہ ٹیبل کے دوسری طرف سے گھوم کر اس کی طرف آیا۔ میں پھر وزٹ کر لوں گی اور پیسے ریسیپشن پر جمع کروا دیتی ہوں، اوکے؟ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئی اور دوپٹے کے کنارے سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے ہوئے ریسیپشن کی طرف بڑھی۔ اس آدمی کی نظروں میں کیا تھا؟ باہر مین روڈ تک آتے ہوئے وہ یہی سوچے جا رہی تھی۔ کیسی تھی اس کی نگاہ؟ پراسرار سی، بھید بھری۔ وہ چلتے چلتے یکدم ٹھٹک کر رک گئی۔ ایسی نگاہ پہلے اسے یکدم آفتاب زبیری کی پراسرار نگاہیں یاد آ گئیں۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا، قدموں سے جیسے کسی نے جان کھینچ لی۔ تیز دھوپ سے اس کی آنکھیں، تیز دھوپ میں ہاتھ میں پکڑا فارم پڑھنے کی کوشش کی اور لپیٹ کر بیگ میں رکھ دیا۔ وہ سست قدموں سے چلنے لگی۔ پتہ نہیں میں صحیح کرنے جا رہی ہوں کہ غلط۔ کس سے مشورہ لوں؟ کون ہے میرا؟ آپ جذباتی بہت ہیں۔ ہو سکتا ہے ان 15 دنوں میں گھر والوں یا گھر والے سے صلح ہو جائے۔ کس قدر شاطر انسان تھا! کیا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں میرڈ ہوں؟ اور اس کے دماغ میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی۔ ابھی تو اسے بینک بھی جانا تھا۔ تھوڑی بہت رقم نکلوانے اور تھکن نے اسے اب اسے نڈال کر دیا تھا۔ ہاسٹل کا ماحول بہت خراب ہوتا ہے، خاص طور پر ویمن ہاسٹل۔ وہ ہادیہ کی کزن رہتی ہے نا، وہی بتا رہی تھی۔ رات کو ادھر میلے کا سا سماں ہوتا ہے، لمبی لمبی گاڑیاں آتی جاتی ہیں۔ زویا اور فریال ایک دن باتیں کر رہی تھی۔ وہ کیوں؟ زویا نے پوچھا۔ بیوقوف، لمبی لمبی گاڑیاں رات کی تاریکی میں ایسے ہاسٹل میں کیوں آتی ہیں، تمہیں نہیں پتہ؟ فریال کی بات پر دونوں ہنس پڑی تھے۔ ابیحہ کیوٹس لگاتے ہوئے انجان بنی ان کی فضول گفتگو سن رہی تھی۔ اور ابھی تو جاب کا مسئلہ بھی باقی ہے۔ رافع کتنا ٹیلنٹڈ ہے، بقول ولید، پوزیشن ہولڈر۔ اسے ابھی تک جاب نہیں مل رہی تو مجھے کوئی تھالی میں سجا کر جاب پیش نہیں کرے گا، اور یہ تھوڑی سی رقم کب تک بیٹھ کر کھاؤں گی؟ سارا روپیہ تو اس فراڈیے کی ڈرامہ گیری کی نظر کر دیا۔ مکار انسان، دھوکے باز، جس کے جھوٹ اور مکاری نے مجھے یہ دن دکھائے ہیں، اللہ اسے برباد کرے۔ وہ سڑک کی دوسری جانب بنے ایک پارک کے بینچ پر بیٹھی آفتاب زبیری کو کوس رہی تھی۔ تیز دھوپ کی شدت نے اس سردی کی تیزی کو نرماہٹ میں بدل دیا تھا۔ پارک میں اکا دکا لوگ تھے۔ 2 عمر رسیدہ بزرگ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ 3 12-13 سال کے لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ آخر میں کب تک یہاں بیٹھی رہوں گی؟ 12:30 ہو رہے ہیں۔ بینک ٹائم بھی ختم ہو جائے گا۔ اے ٹی ایم کارڈ ہوتا تو یہ چیک کرانے کا جھنجھٹ تو نہ ہوتا۔ اسے ایک اور افسوس نے گھیر لیا۔ ولید اسے کہتا رہا تھا کہ وہ کارڈ بنوا لے ایگزام کے بعد۔ وہ اس کی ہر بار کی یاد دہانی پر کہتی۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ارے یہ تو حارث کا کالج ہے۔ دور سے بڑے سے گیٹ کی پیشانی پر لگا بورڈ پڑھتے ہی اسے یاد آیا۔ وہ راستہ بدلنے کو تھی کہ اس کی نگاہ سامنے سے آتے 3 لڑکوں پر پڑی۔ لمبے تڑنگے، بے فکری سے خوش گپیوں میں مگن، ایک ایک کتاب ہاتھ میں لیے۔ وہ تینوں گیٹ سے نکل کر شاید ادھر ہی آ رہے تھے۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی نگاہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔
درمیان والا لڑکا حارث ہی تھا، پہلے سے تھوڑا کمزور مگر قد پہلے سے بھی لمبا، اور وہ ذرا سی اور کھسک کر درخت کی آڑ میں ہو گئی۔ وہ تینوں اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ حارث کو اس نے کبھی گود میں کھلایا تھا، اب یوں چھپ کر اس سے کھڑی تھی کہ مدتوں بعد دکھائی دینے والا اس کا چہرہ بھی جی بھر کر دیکھ نہ سکی۔ ممی، آپ نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا، میں کبھی آپ سے نہیں ملوں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر بے اختیار امڑ آنے والی چیخوں کو دبایا اور دوپٹے سے چہرہ صاف کرتے ہوئے خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنا لمبا رستہ ہو گیا تھا اور دور دور تک کوئی سواری، کوئی رکشہ، ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مین روڈ تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی، پھر ایک رکشہ نظر آتے ہی وہ اس کی طرف لپکی۔ بیا، تم یہاں کدھر؟ کسی نے بے اختیار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ وہ گھبرا کر مڑی اور اس کے اعصاب ایک بار پھر تناؤ کا شکار ہو گئے۔ بہت بے مروت، بے وفا لڑکی ہو، ایمان سے تم۔ میں تو اس دن کو پچھتاتا ہوں جب تم سے دوستی کی حامی بھری۔ ایسی ہوتی ہے دوست جو شکل دیکھنے کے روادار نہیں۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ میں شکل دیکھنے کی روادار نہیں تو پھر میرے راستے میں کیوں آئے ہو؟ میرے اور تمہارے راستے اب کہیں بھی ایک نہیں اور نہ کبھی ایک کرنا چاہوں گی۔ وہ کہہ کر ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ اس قدر ظالم نہ بنو بیا، اپنے اندر کچھ لچک پیدا کرو۔ وہ بے بس لہجے میں بولا، واٹ اے جوک! میں ظالم ہوں؟ بہتر ہے آپ گھر جا کر ڈکشنری میں ظالم کی تعریف اور اس کا مفہوم اچھی طرح پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا لچک کس میں ہے اور کس کو توڑ موڑ کر اپنی مرضی کی شکل دی گئی ہے۔ مسٹر ولید، وہ تنفر بھرے لہجے میں کہہ کر سامنے کھڑے رکشے میں جا بیٹھی۔ یہ دیکھے بغیر کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص کیسا ہے، ڈراؤنا یا؟ ایک بات بتاؤ آفو، شائستہ بڑی بے تکلفی سے ان کے ہاتھ پر اپنا دودھیا ہاتھ رکھتے ہوئے اپنائش سے بولی، پوچھو۔ آفتاب زبیری کے حسین جوانی کے دن جیسے پلٹ آئے تھے۔ ان ساری ملاقاتوں کا، اس تجدید محبت کا مقصد کیا ہے؟ شائستہ کا سوال جتنا معصومانہ تھا، انداز اتنا ہی دل ربا تھا۔ آفتاب زبیری جیسے کھلاڑی کے سمجھ میں آ گیا کہ وہ نشانہ تو لگانا چاہتی ہے مگر بندوق کے لیے ان کا کندھا استعمال کرنا چاہتی ہے۔ وہی مطلب ہے میری جان جو ہمارے اور تمہارے دل میں ہے۔ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، جیسا گول مول جواب آفتاب زبیری نے دیا۔ کیا چاہتی ہو؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، جو تم چاہتی ہو۔ وہ غور سے آفتاب زبیری کو دیکھنے لگی۔ میں تو جو چاہتی ہوں وہ بہت واضح ہے آفو، وہ چہرہ جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہوئے بولی، میری تنہائی، میرا اکیلا پن کسی اپنے کا ساتھ چاہتا ہے، وہ اپنا جیسے کبھی اس دل نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ وہ اب اتنے سالوں کے بعد بھی یہ دل اسی کی ہمراہی کے لیے مچلتا ہے اور میں اب اپنے دل کو مزید تڑپا نہیں سکتی۔ بس میں تو یہ چاہتی ہوں، شائستہ نے کہہ کر مسکراتے ہوئے نظریں اٹھائیں تو آفتاب زبیری جلدی چاہا اٹھے ہوٹل میں بیٹھے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ناچنا شروع کر دیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نہیں چاہتا، میرا دل بھی تو تمہارے ہجر و فراق جدائی میں برسوں تڑپا ہے۔ یہ میں تمہارے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تم اگر خود کو بہت تنہا محسوس کرتی ہو تو میرا بھی یہی حال ہے شائستہ۔ سب کے ہوتے ہوئے میں بالکل تنہا ہوں، اکیلا۔ یہ الگ بات ہے میری تنہائی کسی کو نظر نہیں آتی۔ وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولے تو شائستہ کا جی چاہا اٹھ کر اسے بانہوں میں سمیٹ لے۔ ہم دونوں ہی یہی چاہتے ہیں۔ تو پھر؟ وہ بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر قابو پا کر بے قراری سے بولی، دیر تمہاری طرف سے ہے۔ وہ اپنی کلائی میں پڑے قیمتی بریسلٹ سے کھیلتے ہوئے بولی، جو ابھی کچھ دیر پہلے آفتاب زبیری نے اسے گفٹ کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا۔ میری طرف سے کچھ دیر نہیں، ابھی اٹھو، ابھی نکاح کر لیتے ہیں، یا جو تم کہو۔ بے ساختہ کہتے کہتے وہ رک کر بولے، اس طرح نہیں آفو۔ وہ ایک ادا سے ان کی طرف دیکھ کر بولی، پھر کس طرح؟ آفتاب زبیری کی بے قراری عروج پر تھی۔ تم مجھے پورے چاہیے ہو سالم، جیسے الٹ جوانی کے اولین سالوں میں سے تھے، سارے کے سارے میرے، دیوار کے اس پار بھی اور دیوار کے اس پار بھی، میں بھی ساری تمہاری، تم بھی پورے میرے۔ ویسا آفو مجھے چاہیے میری جان، میں ایسا ہی ہوں، مکمل، پورا، سارے کا سارا تمہارا۔ وہ جان نثار لہجے میں بے تابی سے بولے، نہیں، تم بٹے ہوئے، عادیہ بیگم کی رفاقت میں اور آدھے اپنے بچوں کے ساتھ۔ چاہے تم ان کے ساتھ ہو یا نہ ہو، ان سے محبت کا دم بھرو یا نہ بھرو، مگر تم ان کے ہو اور وہ تمہارے۔ شائستہ کی دو ٹوک بات پر آفتاب زبیری چند ثانیوں کو کچھ نہ کہہ سکے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو نا؟ میں
وہ ان کو خاموش دیکھ کر بولی۔ نہیں، وہ صاف آواز میں بولے، سعدیہ بیگم کی حیثیت نہ کل، نہ آج، نہ آنے والے کسی کل میں میرے نزدیک کچھ ہوگی۔ اور بچے دودھ پیتے نہیں کہ ان کی جدائی مجھ پر گراں گزرے۔ وہ تو جب دودھ پیتے تھے میں نے تب ان کی طرف کبھی محبت کی نظر نہیں کی تھی۔ ان کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر ہے، اسی لیے تمہارے یہ خدشے فضول۔ وہ اپنی طرف سے ہر معاملہ صاف کر بیٹھے تو تم جو بیٹھے تھے، تم کچھ بھی کہو ان کے وجود کو جھٹلا نہیں سکتے۔ وہ ضدی لہجے میں بولی۔ تو ہاں، میں کیسے انہیں جھٹلا سکتا ہوں؟ وہ زندہ ہیں، چلتے پھرتے ہیں، بس مجھ سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ میں گھر ہی چھوڑ دوں گا، ہم علیحدہ گھر لے لیں گے، یا جو تم کہو، میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی صاف صاف نہ کہہ سکی۔ نہیں، وہ ہٹیلے پن سے بولی۔ پھر جو تم کہو۔ آفتاب زبیری نے سارے ہتھیار پھینک دیے۔ اسی وقت دو بیرے آگے پیچھے اشتہا انگیز کھانوں کے خوان لیے چلے آئے تو آفتاب زبیری کا ذہن شائستہ کی بات سے بالکل ہی ہٹ گیا۔ ایک زمانے کے بعد تو اتنا شاندار، اتنا زیادہ کھانا نصیب ہو رہا تھا، اور شائستہ کچھ بھی کہے وہ ہر شرط، ہر ضد ماننے کو تیار تھے دل و جان سے۔ وہ گھر آئی تو رافع گھر آ چکا تھا۔ وہ سامنے کچن کے دروازے کے پاس برآمدے میں کھڑا تھا۔ ایک پل کو تو وہ گھبرا گئی، مگر دوسرے ہی پل انجان بن کر اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ سعدیہ بیگم کمرے میں ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے کپڑے اٹھائے اور تبدیل کرنے چل دی۔ بھیا، کھانا تیار ہے، لے آؤں؟ وہ جیسے ہی منہ دھو کر باہر نکلی، روشی ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ایک نظر پلیٹ کو دیکھا اور برش اٹھا کر بال کیچر سے آزاد کر کے برش کرنے لگی۔ بھیا، بڑی زبردست خبر ہے، پہلے منہ میٹھا کرو۔ وہ خود ہی ڈٹائی سے تھوڑی سی برفی اس کے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے جوش سے بولی۔ کیا ڈیٹ فکس ہو گئی ہے تمہاری؟ روشی کے بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹک نہ سکی، مگر طنز کرنے سے باز بھی نہ رہ سکی۔ ارے نہیں، اور اس کی مٹھائی بھلا میں تمہیں خود کھلاؤں گی؟ اللہ نے ہماری سن لی، میری امی کی دعائیں رنگ لیے آئی ہیں۔ بھائی کو جاب مل گئی ہے اسی ملٹی نیشنل کمپنی میں، بہت زبردست قسم کی، اور اس کی سب سے زیادہ خوشی تو یقیناً تمہیں ہوگی، ہے نا؟ روشی پہلے کی طرح بغیر سوچے سمجھے بول رہی تھی۔ کیوں؟ مجھے کیوں خوشی ہوگی؟ میرا اس شخص سے کیا تعلق؟ وہ روکھے پن سے بولی اور بال دوبارہ کیچر میں سمیٹ کر بستر کی طرف بڑھ گئی۔ اور پلیز بار بار آ کر بھیا کھانا کھا لو کی ٹیپ نہ لگا دینا، مجھے ابھی بھوک نہیں، کھانا ہوگا تو خود اٹھ کر کھا لوں گی۔ وہ جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا، وہ اسی سرد اور بے مہر لہجے میں کہتے ہوئے بستر کی طرف بڑھی اور روشی کی حیران نظروں سے بے خبر کمبل سر تک تان کر لیٹ گئی۔ جاؤ مل گیا تمہیں کی کہ چراغ جلاؤں لاٹ صاحب کی خوشی میں؟ او نو! مسلسل کروٹیں بدلتے اسے کوفت کے مارے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ جب میرے غم، میری خوشیاں ان سے الگ ہیں اور ان کے دکھ اور مسرتیں مجھ سے جدا ہیں، تو میں کیوں ان کے ساتھ کیوں ہوں؟ میرا ان کا کیا جوڑ؟ روشی بی بی، اگر اس خوشی کا تعلق سب سے زیادہ مجھ سے ہے تو رافع صاحب کا منہ دکھتا تھا خود سے مجھے کہتے ہوئے۔ بات سے تو گزر کر آئی تھی، یہ تک پوچھنا دوبارہ نہیں کیا کہ کہاں سے آ رہی ہوں۔ جلن کھولن ایسی تھی کہ نیند تو کیا، ایک پل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کمبل جھٹک کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے اب یہاں نہیں رہنا، ہرگز نہیں۔ بیگ، کوئی بیگ ہو؟ اس نے الماری کے اوپر بڑے سے سوٹ کیس کو دیکھا۔ یہ تو بہت بھاری ہے، فی الحال شاپر میں 2-4 جوڑے رکھ لیتی ہوں، باقی بعد میں آ کر لے جاؤں گا۔ فیصلہ جو وہ صبح سے نہیں کر پا رہی تھی چند منٹوں میں ہو گیا۔ باہر مکمل خاموشی تھی، نہ جانے سب کہاں گئے تھے۔ اچھی بات ہے، میں چپکے سے نکل جاتی ہوں، نہ کسی سے سامنا ہوگا، نہ کسی کے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ دبے قدموں باہر نکلی۔ سعدیہ بیگم اور روشی کسی کمرے میں نہیں تھی۔ خوشیاں منانے کے ڈھنگ سب کو آتے ہیں، میری خوشیاں ایسے منائی گئیں جیسے مرنے والے کا سوگ مناتے ہیں۔ مار ہی تو گئی ہوں، اس گھر میں آ کر مردوں سے بدتر زندگی گزار رہی ہوں، کسی کو خیال ہے نہ میرا، اور میرا ہے بھی کون جس کے ساتھ دو بول پڑھ کر آپ کر بیٹھی ہوں، بند کر بیٹھی ہوں۔ جب اس نے قدر نہ جانی تو باقی سے کیا گلا؟ ماں نے تو کوڑا سمجھ کر کچرے میں پھینک دیا، اور دنیا نے بھی وہی سلوک کیا جو کچرے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ کبھی لبوں میں بڑبڑاتی اور کبھی دل میں کٹتی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، صرف آفتاب زبیری ڈرائنگ روم کے صوفے پر کمبل منہ تک تانے زور زور سے خراٹے لے رہے تھے۔ آج کل گھر میں کم ہی نظر آتے تھے، آخر اتنا پیسہ انیٹھا ٹھکانے بھی تو لگانا ہوگا، مکار انسان۔ آفتاب زبیری کو دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ بڑے سے شاپنگ بیگ میں اس نے 4 جوڑے اور کچھ ضروری چیزیں رکھی، تھوڑا بہت زیورات ہینڈ بیگ میں رکھا،
باقی زیورات کو الماری کے لاکر میں رکھ کر چابیاں اپنے پرس میں رکھ کر اس نے ایک الوداعی نظر کمرے پر ڈالی اور ہاتھ میں بیگ پکڑ کر آہستگی سے باہر نکل آئی۔ فروری کی اولین خنک سا پہر ڈال کر شام میں بدل رہی تھی، مٹیالی سی طریقی گرم شال کی طرح سارے گھر کو اپنی بکل میں لپیٹ رہی تھی۔ جب اس نے آخری نظر بسیدہ سے گھر کے آنگن پر ڈالی جہاں اس نے اپنی زندگی کے مشکل ترین دن شب و روز گزارے تھے، جن سے بچھڑنے کا اس پل اسے کوئی ملال، کوئی دکھ نہیں تھا، اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بیرونی دروازے سے قدم باہر نکال دیا۔ کھلے آسمان کی وسطوں تلے سانس لیتی دھڑکتی زندگی بانے واقعہ اس کی منتظر تھی، ختم شد۔